بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ FM اسٹوریز میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ناول عمران کی موت۔ مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے۔ کہانی کا تیسرا اور آخری حصہ۔ البرٹ کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اسپتال میں پڑے ہوئے دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ البرٹ نے قریب کھڑی نرس سے پوچھا۔ تم اسپتال میں ہو، نرس نے اس کے بازو میں انجیکشن لگاتے ہوئے کہا۔ اسپتال میں؟ مگر میں تو… البرٹ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تم اس خوفناک دھماکے کے بعد زندہ سلامت بچ گئے ہو۔ پوری عمارت کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ اگر تم اس وقت بم پروف تہہ خانے میں نہ ہوتے تو تمہاری ہڈیوں کے ریزے تک نہ ملتے۔ نرس نے جواب دیا۔ اوہ، تو کیا میں اکیلا ہی بچا ہوں؟ البرٹ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہاں موجود سب لوگ بچ گئے ہیں، تم سب تہہ خانے میں تھے، نرس نے کہا۔ اسی لمحے ایک ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ اس نے سب سے پہلے البرٹ کو زندہ سلامت بچ جانے پر مبارکباد دی۔ مسٹر، آپ کو چوٹیں نہیں آئیں، صرف دھماکے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ آپ کو طاقت کا انجیکشن لگا دیا گیا ہے، اب آپ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا۔ بہت بہت شکریہ جناب، البرٹ نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر اپنا فرضی نام و پتہ لکھوا کے وہ تیزی سے اسپتال سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے ایک ٹیکسی پکڑی اور وہ پھر سیدھا اپنے ہوٹل پہنچا۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر وہ کافی دیر بستر پر لیٹا آرام کرنے کے ساتھ ساتھ سوچتا رہا کہ اس بار مشن میں خاصی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اسی کے 2 حملے ناکام ہو گئے تھے اور دوا انتہائی قیمتی بم بھی ضائع چلے گئے تھے۔ اسے زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ وہ اپنے ساتھ صرف 2 بم ہی لے آیا تھا اور وہ دونوں استعمال کر چکا تھا، مگر اس کے باوجود بات وہیں کہ وہیں تھی۔ ویسے وہ اس قسم کے بم خود تیار کر سکتا تھا، مگر اس کے لیے کم از کم 1 ہفتہ چاہیے تھا اور ساز و سامان بھی۔ چنانچہ کئی گھنٹوں کی سوچ و بچار کے بعد آخرکار اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہوٹل کی کسی پرائیویٹ کوٹھی میں منتقل ہو جائے اور نئے بم کی تیاری کر کے پھر مشن پر نکلے۔ چنانچہ اس نے قریبی میز پر پڑی ہوئی ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھائی اور اس میں سے پراپرٹی ڈیلرز کے نمبر ڈھونڈنے لگا۔ پہلا نمبر دیکھتے اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر گھما دیا۔ یس، پراپرٹی سنڈیکیٹ۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ مجھے شہر سے باہر مضافات میں ایک کوٹھی کرائے پر چاہیے، ایک ایسی کوٹھی جس میں وسیع قسم کا تہہ خانہ بھی ہو، البرٹ نے جواب دیا۔ ہمارے پاس ایسی کوٹھیاں موجود ہیں، آپ اپنا پتہ بتائیے، ہمارا نمائندہ آپ کو یہ کوٹھیاں دکھا دے گا، پراپرٹی سیکریٹریٹ والوں نے جواب دیا اور البرٹ نے ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتا دیا۔ آدھے گھنٹے میں ہمارا نمائندہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا، دوسری طرف سے جواب ملا۔ بہتر ہے، میں اس کا انتظار کروں گا۔ ویسے کیا یہاں ایسی کوئی ایجنسی ہے جہاں سے گھریلو ملازم مل سکے؟ البرٹ نے پوچھا۔ آپ کو کس قسم کا ملازم چاہیے؟ پراپرٹی سنڈیکیٹ والوں نے پوچھا۔ خانسامہ جو ایکریمین کھانے پکا سکتا ہو اور اٹینڈنٹ جو دوسرے کام انجام دے سکے اور ایک چوکیدار بھی مل جائے تو بہتر ہے، البرٹ نے جواب دیا۔ یہ انتظام بھی ہو جائے گا، ان کی تنخواہیں بھی مناسب ہوں گی اور پھر بھروسے کے آدمی ہوں گے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ جو کوٹھی مجھے پسند ہے یہ ملازمین وہاں بھجوا دیجیے اور بل بھی، البرٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ مطمئن رہیں، دوسری طرف سے کہا گیا اور البرٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ مطمئن تھا کہ اطمینان سے بم بنانے میں لگ جائے گا۔ کوٹھی میں منتقل ہونے کے بعد اس نے بم بنانے کے لیے الیکٹرانک سامان خریدنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ تمام سامان آسانی سے میسر آ جائے گا۔ چنانچہ اس نے ہوٹل سروس کو شراب بھیجنے کے لیے کہا اور پراپرٹی سنڈیکیٹ والوں کے نمائندے کا انتظار کرنے لگا۔ راشیل تمام رات اطمینان سے گھوڑے بیچ کر سویا۔ اسے یقین تھا کہ صبح اخبار میں اس کے شکار کی فوٹو ماں اس کے ساتھیوں سمیت شامل ہوگی، اس طرح وہ ماسٹر کلر میں اکیلا رہ جائے گا اور پھر وہ ماسٹر کلرز کے لیے نئے ممبر بھرتی کر کے خود اس تنظیم کا چیف بن جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے ویٹر سے مقامی اخبارات طلب کیے اور ویٹر نے تھوڑی دیر بعد انگریزی میں شائع ہونے والے اخبارات اس کے بنڈل لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ راشیل نے ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا اور پھر اس طرح اخبارات پر جھپٹا جیسے لاٹری میں پہلا انعام نکل جانے کی اطلاع ملتے ہی کوئی شخص بے چینی سے اخبارات دیکھتا ہے۔ اخبار کے پہلے صفحے پر ہی فوٹو اور تفصیلات موجود تھیں، مگر دوسرے پر راشیل کے امیدواروں سے ہوش پڑ گئی، کیونکہ بلڈنگ کی مکمل تباہی کے باوجود اس میں موجود سب افراد نہ صرف زندہ بچ گئے تھے بلکہ سب کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ البتہ عمران کے متعلق یہ بات ضرور تھی کہ وہ بے ہوش
ہوش ہے اور ڈاکٹر اسے ہوش میں لانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ راشیل نے اخبار بڑے غصیلے انداز میں ایک طرف اچھال دیا۔ اس کا تمام خواب ریت کے گرندے میں بیٹھ گیا۔ نہ صرف شکار زندہ تھا بلکہ ماسٹر کلرز کے باقی ممبرز بھی زندہ اور ٹھیک ٹھاک تھے۔ اخبار ایک طرف پھینک کر وہ سوچنے لگا، اب اس مشن کی کامیابی کے لیے آخر کیا کیا جائے کہ اچانک وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا تھا۔ اس نے تیزی سے اخبار دوبارہ اٹھایا اور اس خبر کو غور سے پڑھنے لگا جس میں عمران کی بے ہوشی کے متعلق درج تھا، اور اسپتال کا نام پڑھ کر اس نے اخبار دوبارہ ایک طرف پھینکا اور تیزی سے غسل خانے میں گھستا چلا گیا۔ اس نے فوری طور پر آخری قطعے ادارہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ چونکہ ماسٹر کے دوسرے ممبران براہ راست اس دھماکے کا شکار ہوئے ہیں، اس لیے یقیناً انہیں دوبارہ حملہ کرنے کے لیے کچھ دن آرام کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور اس کا شکار اسپتال میں بے ہوش پڑا ہوا ہے، بڑی آسانی سے اسے بے ہوشی کے دوران ہی قتل کر سکتا ہے، اور اب ہوش میں وہ آ چکا ہوگا، تب بھی اسے اسپتال میں شکار کرنا آسان ہوگا۔ چنانچہ اس نے بڑی پھرتی سے نہ صرف لباس تبدیل کیا بلکہ میک اپ بھی کر لیا، پھر ریوالور جیب میں ڈال کر وہ ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس بار اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر قیمت پر شکار کا وار کر کے ہی واپس آئے گا۔ چند لمحوں بعد ٹیکسی اسے ہیگروڈ اسپتال کی طرف لے جا رہی تھی۔ جب ٹیکسی اسپتال کے مین گیٹ پر پہنچی تو راشیل نے کرایہ ادا کیا اور پھر مین گیٹ سے گزر کر وہ سیدھا انکوائری آفس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ انکوائری پر ایک نوجوان موجود تھا۔ فرمائیے، نوجوان نے اسے شاید غیر ملکی سمجھتے ہوئے قدرے اخلاق لہجے میں کہا۔ میں ناراک ٹائمز کا خصوصی نمائندہ ہوں۔ مجھے رپورٹ ملی ہے کہ ایک عظیم الشان عمارت اچانک دھماکے سے تباہ ہو گئی ہے اور اس کے زخمی اس اسپتال میں ہیں۔ میں ان کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں۔ راشیل نے پرانا حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا۔ شاید آپ ان 3 غیر ملکوں کا انٹرویوز لینا چاہتے ہیں جو اس وقت عمارت میں بے ہوش پڑے ملے تھے، مگر جناب انہیں تو کل رات ہی اسپتال سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ البتہ 3 مقامی آدمی یہاں موجود ہیں، انکوائری کلرک نے قاموں کا دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں ان مقامی آدمیوں سے ہی بات کر لیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ان میں سے ایک بھی بے ہوش ہے۔ راشیل نے کہا۔ جی ہاں، کوئی علی عمران صاحب ہیں، مگر انہیں بھی رات ہوش آ گیا تھا۔ ویسے جناب آپ ان سے ہی مل لیں کیونکہ وہ بھی مجھے بے ہوشی کے عالم میں ہی ملے تھے اور وہ بہت اہم آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے اعلیٰ افسر ان سے ملنے آ رہے تھے۔ ابھی ابھی سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان ان سے مل کر واپس آئے ہیں۔ انکوائری کلرک نے بڑے رازدانہ انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اسے اپنی طرف ایک اہم خبر مہیا کر دی۔ اوہ، پھر تو واقعی میں سب سے پہلے انہی سے ملوں گا۔ ان کا نمبر؟ راشیل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اسپیشل وارڈ، کمرہ نمبر 4، مگر جناب ان سے ملاقات کے لیے آپ کو سپرنٹینڈنٹ سے خصوصی پاس لینا پڑے گا کیونکہ ان کے کمرے باہر پہرا لگا دیا گیا ہے اور بغیر اجازت ان سے کوئی نہیں مل سکتا۔ انکوائری کلرک نے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، میں پاس لے لوں گا، تھینک یو، راشیل نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ انکوائری کلرک نے سر ہلا دیا کیونکہ اسے بھی یقین تھا کہ سپرنٹینڈنٹ اتنے بڑے بین الاقوامی اخبار کے خصوصی نمائندے کو بھلا کیسے منع کر سکتے ہیں۔ راشیل وہاں سے بڑھ کر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اس راستے میں ایک نرس سے اسپیشل وارڈ کے متعلق پوچھا تو نرس پوری تفصیل سے اسے سمجھا دیا کہ اسپیشل وارڈ اسی عمارت کی 3ری منزل میں دائیں طرف ہے، اور راشیل اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ 3ری منزل پر پہنچ گیا اور پھر اسے اسپیشل وارڈ کی تختی بھی نظر آ گئی۔ گیٹ پر ایک مسلح دربار موجود تھا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب کا دفتر کہاں ہے؟ راشیل نے بڑے رعبدار لہجے میں دربان سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب اندر جاتے ہی بائیں طرف مڑ جائیے، دوسرا کمرہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کا ہے، دربان نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس پر بھی شاید اس کے غیر ملکی ہونے کا رعب پڑ گیا تھا، ورنہ شاید وہ اتنی آسانی سے اسے اسپیشل وارڈ میں گھسنے نہ دیتا۔ راشیل اندھے شیشے کا بنا ہوا دروازہ دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا، مگر دربان کے کہنے کے مطابق بائیں طرف جانے کے بجائے دائیں طرف مڑ گیا اور پھر مڑتے ہی ٹھٹک کر رہ گیا کیونکہ سامنے ہی ایک دروازے پر 2 مسلح صفائی بڑے چوکنے انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ راشیل نے ایک نظر اس کمرے کا جائزہ لیا اور پھر تیزی سے واپس مڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکلتا چلا گیا۔ دربان اسے دیکھتا ہی رہ گیا کہ وہ اتنی جلدی کیسے واپس ہو گیا، مگر ظاہر ہے وہ اس سے پوچھ نہ سکتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ راشیل نے عمران کے کمرے میں داخل ہونے کا ایک اور منصوبہ بنا لیا اور پھر وہ تیزی سے عمارت کی 4تھی منزل پر چڑھتا چلا گیا۔ یہ عام وارڈ تھا،
اس لیے وہاں کسی کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ وہ وارڈ میں گھستا چلا گیا اور پھر یہ اتفاق ہی تھا کہ اس کے اندازے کے مطابق نچلی منزل کے کمرہ نمبر 4 کے عین اوپر والا کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر اس کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور سیدھا پچھلی کھڑکی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمارت کی پشت پر ہر کھڑکی کے اوپر شیڈ بنا ہوا تھا اور عمارت کی پشت کی طرف سے بڑے اونچے درخت تھے اور دوسری عمارت کی پشت بھی اس طرف تھی۔ اس طرح یہ ایک چھوٹا سا ایسا علاقہ بن گیا تھا جہاں سوائے درختوں کے اور کچھ نہ تھا۔ راشیل تیزی سے کھڑکی پر چڑھا اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پر جمائے اور اپنا جسم نیچے لٹکا دیا۔ نچلی منزل کی کھڑکی کا شیڈ اس کے قدموں سے چند فٹ کے فاصلے پر ہی تھا۔ اس نے اپنے جسم کو تولا اور ہاتھ چھوڑ دیے۔ ایک ہلکے سے دھماکے سے وہ نچلی منزل کی کھڑکی کے شیڈ کے اوپر کود گیا۔ اسے صرف دوسری عمارتوں کے کمروں میں موجود مریضوں کی طرف سے خطرہ تھا کہ کہیں وہ کھڑکیوں میں سے اسے نیچے اترتے چیک نہ کر لیں، مگر اس نے بڑے گھنے درختوں کی وجہ سے رسک لے لیا تھا، کیونکہ اس سے یقین تھا کہ ان درختوں کی وجہ سے وہ آسانی سے کسی کی نظروں میں نہ چڑھے گا۔ شیڈ پر پہنچتے ہی وہ آہستگی سے لیٹ گیا اور پھر لیٹتے ہی لیٹتے اس نے سر باہر نکال کر نیچے جھانکا۔ فرانسیسی طرز کی چوڑی کھڑکی پوری طرح کھلی ہوئی تھی اور سامنے بستر پر کوئی شخص چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ راشیل شیڈ پر لیٹا کچھ دیر تک کمرے میں جھانکتا رہا۔ بستر پر لیٹے ہوئے شخص کا قتل راشیل کے لیے بے حد آسان تھا، مگر اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کیا یہ واقعی وہی کمرہ ہے جس میں اس کا شکار موجود ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے اندازے کی غلطی ہوئی ہو اور وہ عمران کے بجائے کسی اور شخص کو قتل کر ڈالے۔ وہ زیادہ دیر شیڈ پر موجود نہ رہنا چاہتا تھا کیونکہ کسی بھی لمحے کسی کی نظر اس پر پڑ سکتی تھی۔ چنانچہ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے ایک اور فیصلہ کیا اور پھر شیڈ کی سائڈ پر کھسکتا چلا گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ شیڈ پر جمائے اور اپنا جسم نیچے کی طرف لٹکا دیا۔ اس کے پیر کھڑکی کی چوکھٹ سے 1-2 فٹ ہی دور فضا میں لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے جسم کو ہلکا سا جھکولا دیا اور اس کے پیر چوکھٹ پر جم گئے۔ اس نے دونوں پیروں میں چوکھٹ کی درمیانی لکڑی کو جکڑا اور پھر شیڈ پر جمے ہوئے ہاتھ جوڑ کر ایک دم اپنے جسم کو سمیٹ لیا۔ اس کے جسم نے آدھی کلا بازی کھائی اور اس کے ہاتھ دہلیز پر جم گئے۔ دوسرے لمحے وہ کمرے کے اندر موجود تھا۔ اس نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی انتہائی پھرتی سے جیب میں پڑا ہوا سائلنسر ریوالور نکالا اور تیزی سے بستر کی طرف بڑھاتا چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتی ہی اس نے چاروں طرف نظریں دوڑا کر کمرے کا جائزہ لے لیا تھا کہ کسی طرف کوئی خطرہ نہ ہو۔ بستر کے قریب پہنچ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور اٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ سے بستر پر لیٹے ہوئے شخص کے منہ پر سے چادر جھٹکے سے کھینچ لی۔ ٹائیگر شہر میں گھومتا پھرتا راشیل کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے رانا ہاؤس کی تباہی کی خبر مل گئی اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر رانا ہاؤس کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ پھر اس کے سامنے ہی رانا ہاؤس کے ملبے سے عمران، سلیمان، جوزف اور جوانا کے علاوہ ایک غیر ملکی مرد اور عورت کو بے ہوشی کے عالم میں نکالا گیا۔ ٹائیگر ایمبولینس کے ساتھ ہی اسپتال میں پہنچ گیا۔ اسے حیرت اس بات کی تھی کہ تہہ خانے میں سے نکلنے والے افراد میں جوانا کے علاوہ غیر ملکی عورت اور مرد کون ہیں، کیونکہ جب وہ رانا ہاؤس سے نکلا تو عمارت میں صرف جوانا ہی موجود تھا۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ عمران کی حالت خطرے سے باہر ہے تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ ان غیر ملکی لوگوں کی نگرانی کرے تاکہ اگر انہیں اسپتال سے فارغ کر دیا جائے تو پھر انہیں آسانی سے ڈھونڈا جا سکے۔ اسپتال سے اسے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ جوانا اور غیر ملکی مرد اور عورت کو زیادہ چوٹیں نہیں آئیں اور انہیں ہوش میں آنے کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اسپتال کے مین گیٹ کے سامنے والے پلاٹ میں اس نے مورچہ سنبھال لیا اور مجرموں کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 4 گھنٹوں کے مسلسل انتظار کے بعد اس نے ایک غیر ملکی عورت کو اسپتال سے باہر آتے دیکھا جسے اس نے رانا ہاؤس کے تہہ خانے میں عمران کے ساتھ بے ہوشی کے عالم میں نکالے جاتے وقت دیکھا تھا۔ وہ غیر ملکی عورت جیسے ہی اسپتال سے باہر نکلی، ایک نوجوان انتہائی تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور پھر اسے لے کر پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور ٹائیگر نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ وہ اس نوجوان کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ شہر کا مشہور غنڈہ ٹونی تھا۔ جب وہ عورت ٹونی کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلی گئی تو ٹائیگر واپس پلاٹ پر پڑی ہوئی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اب اس عورت کو ڈھونڈنا مشکل نہ تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ اس عورت کو 1 گھنٹے بعد اس نے جوانا کو اسپتال سے باہر آتے دیکھا۔ وہ چوکنا ہو گیا، مگر فوراً ہی اس نے ایک اور فیصلہ کر لیا۔ جوانا کا دقامت ایسا تھا کہ اسے آسانی سے تلاش کیا جا سکتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ جوانا کا تعاقب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، البتہ جوانا کے بجائے اس دوسرے غیر ملکی کا تعاقب کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔
اس لیے وہ اطمینان سے اس بینچ پر بیٹھا رہا اور جوانہ ایک ٹیکسی پر سوار ہو کر اسپتال سے چلا گیا۔ اب ٹائیگر کے ذہن میں ایک موجود یہ خلش بھی ختم ہو گئی تھی کہ وہ بیک وقت 3 افراد کی نگرانی کیسے کرے گا۔ جوانہ کے اسپتال سے نکلنے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے اس غیر ملکی مرد کو گیٹ سے باہر آتے دیکھا جو عمران کے ساتھ تہہ خانے سے نکلا تھا۔ چنانچہ اس نے باہر نکلتے ہی وہ بینچ سے اٹھا اور پھر تیزی سے ایک طرف کھڑی اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسی کا تعاقب کر رہا تھا جس میں وہ غیر ملکی موجود تھا۔ ٹیکسی ہوٹل امپلا کے کمپاؤنڈ میں جا کر رک گئی اور وہ غیر ملکی مرد ٹیکسی سے نکل کر جب ہوٹل کے مین گیٹ میں داخل ہوا تو ٹائیگر نے بڑی پھرتی سے اپنا موٹر سائیکل سٹینڈ کیا اور لپکتا ہوا اس نے پیچھے ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ جب وہ مین گیٹ میں داخل ہوا تو اس نے ایک غیر ملکی کو لفٹ پر سوار ہوتے دیکھا۔ وہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ فرمائیے، کاؤنٹر پہ موجود لڑکی نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ انٹیلیجنس، ابھی جو صاحب کاؤنٹر سے چابی لے کر گئے ہیں وہ کس کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ٹائیگر نے لہجے کو باوقار بناتے ہوئے کہا۔ او مسٹر ایلبرٹ، وہ تیسری منزل کے کمرہ نمبر 12 میں رہائش پذیر ہیں، لڑکی نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تھینک یو، مگر سنیے، آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ میرے متعلق کسی کو نہ بتائیں، ورنہ… ٹائیگر نے قدرے سخت لہجے میں کہا اور جان بوجھ کر فقرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ اوہ، آپ بے فکر رہیں، میں سمجھتی ہوں، لڑکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ گو اسے غیر ملکی کا نام اور کمرہ نمبر معلوم ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود اسے چیک کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے تسلی ہو جائے۔ لفٹ نے چند ہی لمحوں میں اسے تیسری منزل پر پہنچا دیا اور پھر لفٹ سے اتر کر وہ کمرہ نمبر 12 کی طرف چل پڑا۔ کمرہ نمبر 12 کے سامنے سے گزرتے وقت اس نے ایک نظر دروازے کو دیکھا، پھر دروازے کے بائیں طرف نصب چھوٹی سی تختی پر نظر دوڑائی۔ اس پر ایلبرٹ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اسے تسلی ہو گئی اور وہ پوری منزل کا راؤنڈ لگا کر واپس لفٹ میں سوار ہوا اور مین گیٹ سے باہر نکلا اور چند لمحوں بعد اس کی موٹر سائیکل تیز رفتاری سے واپس اسپتال کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ اب وہ عمران کا حال معلوم کرنا چاہتا تھا تاکہ اگر عمران کو ہوش آ گیا ہو تو مزید ہدایت حاصل کر سکے۔ سر سلطان کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر ایک خوبصورت نرس کے ہمراہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ لیجیے عمران صاحب، میں نے آپ کی خواہش کا خیال رکھا ہے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے نرس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو انجیکشن تیار کرنے میں مصروف تھی۔ اوہ شکریہ، ان کے ہاتھوں تو زہر کا انجیکشن لگوا لینا بھی مجھے منظور ہے، عمران نے بھی ڈھیٹ عاشقوں کے سے لہجے میں جواب دیا اور ڈاکٹر بے اختیار ہنس پڑا جبکہ نرس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ ڈاکٹر اور مریض کے درمیان گفتگو کا مرکز وہی ہے، مگر اس نے کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے عمران کے بازو میں انجیکشن لگایا اور پھر ٹرے سنبھال کر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا مجھے اسپتال سے چھٹی مل سکتی ہے؟ عمران نے نرس کے جانے کے بعد ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا جو آگے بڑھ کر پچھلی سائیڈ کی کھڑکی کھولنے میں مصروف تھا۔ ارے عمران صاحب، کیا نرس پسند نہیں آئی جو آپ جانے کے متعلق سوچ رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ جب نرس ہی چلے گئی تو میں یہاں رہ کر کیا فراقیہ شاعری کرتا رہوں؟ عمران نے جواب دیا اور ڈاکٹر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ آپ کو آج شام کو چھٹی مل جائے گی، آپ بے فکر رہیں، ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے، ڈاکٹر اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا اور عمران خاموش رہ گیا کیونکہ اسے خود بھی محسوس ہوا تھا کہ جب وہ اپنے سر کو ہلاتا ہے تو دماغ میں ہلکی ہلکی ٹیسیں سی اٹھتی ہیں۔ اس نے سوچا کہ چلو ایک دن اور آرام کر لیا جائے۔ ڈاکٹر کے جانے کے چند لمحوں بعد وہ دروازہ کھلا اور ٹائیگر اندر داخل ہوا۔ اس کی شکل سے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ساری رات نہ سویا ہو۔ باس، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، ورنہ میں تو پریشان ہو گیا تھا، ٹائیگر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ابھی ہوش کہاں آیا ہے ٹائیگر، اصل ہوش تو قبر میں ہی جا کر آئے گا۔ ساری عمر مجرموں کا پیچھا کرنے میں گزار دی اور اللہ میاں کا کام ایک دن بھی نہ کیا۔ عمران نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ اللہ میاں بھی ہمیں جنت کے سیکرٹ سروس میں رکھ لیں گے، آپ بے فکر رہیں، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر وہ قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سناؤ، وہ نوجوان ملا جس کے پیچھے تم گئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، ابھی میں اسے ڈھونڈ نہیں رہا تھا کہ مجھے رانا ہاؤس کی تباہی کی خبر ملی اور میں وہاں دوڑا چلا آیا اور تب سے اسپتال میں موجود ہوں۔ آپ ساری رات بے ہوش رہے اور میں اسپتال میں بیٹھا آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہا، ٹائیگر نے جواب دیا۔
کیوں مجھ سے کوئی قرضہ وصول کرنا تھا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ ناراض نہ ہوں باس، اس نوجوان کو بھی یہ ڈھونڈ نکالوں گا، البتہ میں نے آہ کے ساتھ بے ہوش افراد کا خیال رکھا ہے۔ جوانہ، ایک غیر ملکی عورت اور ایک غیر ملکی مرد جو آپ کے ساتھ ہی تہہ خانے سے نکلے تھے، ٹائیگر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ان کا خیال تم نے کس طرح رکھا ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سوچا کہ جب وہ اسپتال سے فارغ ہو جائیں تو میں ان کی نگرانی کروں گا، مگر میں اکیلا ان تینوں کی نگرانی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے جوانہ کے پیچھے میں نہ گیا، کیونکہ اس جیسے آدمی کو ڈھونڈ نکالنا مشکل کام نہیں ہے۔ اس غیر ملکی عورت کا تعاقب اس لیے نہیں کیا کہ اسے لینے کے لیے کوئی ٹونی آیا ہوا تھا۔ اس کا پتہ ٹونی سے معلوم کیا جا سکتا ہے، البتہ اس غیر ملکی مرد کا میں نے تعاقب کیا، اس کا نام ایلبرٹ ہے اور وہ ہوٹل امپلائی کی تیسری منزل کا کمرہ نمبر 12 میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اسپتال سے نکل کر وہ سیدھا اپنے ہوٹل میں ہی گیا تھا۔ ٹائیگر نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ خوب، تم نے اچھا کیا۔ مجھے اسپتال سے نکلتے ہی ان کے ٹھکانوں کا علم ہونا چاہیے۔ اب میں انہیں مزید ڈھیل نہیں دے سکتا، ان لوگوں نے اچھی خاصی تباہی مچائی ہے، عمران نے مطمئن لہجے میں کہا۔ البتہ اس نوجوان کا پتہ اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ اگر آپ حکم کریں تو میں اسے ڈھونڈنا شروع کر دوں؟ ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، نہ صرف اسے ڈھونڈو بلکہ جوانہ اور مدام برتا کا بھی پتہ کرو، وہ دونوں بھی ضرور کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوں گے، عمران نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں ان تینوں کا پتہ کر کے آپ کو دوبارہ رپورٹ دوں گا۔ آپ اسپتال سے کب فارغ ہوں گے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ڈاکٹر شام کو فارغ کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ میرے موڈ پر منحصر ہے کہ ہو سکتا ہے شام تک یہاں رہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے چلا جاؤں۔ اگر میں اسپتال میں نہ ملوں تو تم مجھے زیرو ہاؤس میں مل لینا۔ اب میں زیرو ہاؤس میں ہی رہوں گا، بلکہ ایسا کرنا، پہلے زیرو ہاؤس میں آ جانا، اگر میں وہاں نہ ملوں تو پھر اسپتال آنا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں سمجھ گیا، خدا حافظ، ٹائیگر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران نے اس کے دروازے کھولنے پر دیکھا کہ باہر 2 مسلح سپاہی موجود ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ سر سلطان نے اپنے کہنے کے مطابق دروازے پر پہرہ لگوا دیا ہے۔ ٹائیگر کے جانے کے بعد چند لمحوں بعد ہی عمران کو باتھ روم جانے کی حاجت محسوس ہوئی تو وہ اپنے بستر سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف، جس کا دروازہ اس کمرے میں موجود تھا، جانے لگا کہ اچانک وہ ٹھٹک گیا، کیونکہ اس کھڑکی کے اوپر بنے ہوئے شیٹ پر کسی نے کودنے کا دھماکہ محسوس ہوا تھا۔ عمران تیزی سے پلٹا اور اس نے 2-3 سرہانے انتہائی پھرتی سے جما کر اس پر چادر ڈال دی۔ اب بغیر چادر اٹھائے احساس نہ ہوتا تھا کہ وہاں آدمی کے بجائے سرہانے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر وہ تیزی سے باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باتھ روم کا دروازہ اس نے آہستگی سے بند کیا، البتہ اس میں اتنی جھری ضرور رکھی کہ اس میں سے وہ کمرہ کا جائزہ لے سکے۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ مجرموں نے فوراً ہی حملے کا آغاز کر دیا ہے۔ ویسے وہ دل ہی دل میں مجرموں کی تیزی اور پھرتی کی داد دینے لگا کہ وہ لوگ کس قدر تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک نوجوان کو شیڈ سے لٹک کر کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہوتے دیکھا، اور وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی نوجوان ہے جس نے اسے کار کے نیچے کچلنے کی کوشش کی تھی۔ حالانکہ وہ نوجوان میک اپ میں تھا، مگر اس کے باوجود عمران کی تیز نظروں نے بچا نہ سکا۔ نوجوان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک لمحے کے لیے رک کر ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر جیب سے سائلنسر لگا ہوا ریوالور نکال کر وہ آہستہ آہستہ بستر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران نے لپک کر باتھ روم کے دروازے کے ساتھ پڑا ہوا فلیش صاف کرنے والا برش اٹھا لیا اور پھر آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ لو وار کرنے والے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا رخ بستر کی طرف کیا اور دوسرے ہاتھ سے ایک جھٹکے سے چادر کھینچ لی، اور اس کے ساتھ ہی وہ بری طرح اچھلا۔ اس کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ بستر پر کسی آدمی کے بجائے سرہانے رکھے ہوں گے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، عمران کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور فلیش صاف کرنے والے برش کا ڈنڈا پوری قوت سے نووار کے جسم پر پڑا، اور پہلی ضرب ہی اتنی طاقت سے لگائی تھی کہ نووار کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا اور وہ وہیں فرش پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ خواہ مخواہ لوگ پستول اٹھائے پھر رہے ہیں اور اسلحہ ایکٹ میں دھر لیے جاتے ہیں۔ فلیش صاف کرنے والا برش بھلا کسی ہتھیار سے کم ہے، اور پھر پولیس اور چالان کا بھی ڈر نہیں۔ عمران برش ایک طرف پھینکتے ہوئے بڑبڑایا اور پھر فرش پر بے ہوش پڑے آدمی پر جھک گیا۔ یہ غیر ملکی تھا۔ عمران نے ایک ہی نظر میں اس کے میک اپ چیک کر لیا، اور پھر اس کے ہاتھ تیزی سے اس عارضی میک اپ کو صاف کرنے لگے۔ چند لمحوں بعد وہ ایک طویل سانس لے کر سیدھا ہو گیا۔
नौवार ही था जिसका इस कार से कुचलने की कोशिश की थी। इमरान ने इसकी नब्ज़ पकड़ कर इस बात का अंदाज़ा किया कि उसके होश में आने का इम्कानात कितने हैं। अब जब इसे महसूस हुआ कि कम से कम 1 घंटे तक वो होश में नहीं आ सकता, तो वो तेज़ तेज़ कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाजे पर खड़े हुए दोनों मुसल्लह सफ़ाई चौंक पड़े और फिर इमरान को देखकर वो तन गए, और इमरान उनकी चौकीदारी पर दिल ही दिल में मुस्करा दिया, क्योंकि मुजरिम तो पहुंच ही गया था। और अगर इमरान बाथरूम के लिए ना उठ चुका था तो शायद इस वक्त तक शहीद हो चुका होता। देखो, कमरे में किसी को मत जाने देना, मैं एक टेलीफ़ोन करना चाहता हूँ, इमरान ने दरवाज़ा बंद करते हुए सिपाहियों से मुखातिब होकर कहा। बहुत बेहतर जनाब, दोनों सिपाहियों को कोक भरे खिलौने की तरह बेग आवाज़ जवाब दिया, और इमरान तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। जल्दी वो सुपरटेंडेंट के कमरे में पहुंच गया। ये सुपरटेंडेंट वही डॉक्टर था जिससे इसने शाम तक अस्पताल से फारिग होने की खुशखबरी सुनाई थी। अरे इमरान साहब, आप मुझे बुलवा लिया होता, डॉक्टर ने इमरान को यूँ अपने कमरे में देखकर पूछा। आपके बजाय एक साहब और जो आप पहुँचे थे, उसके बाद आपकी क्या ज़रूरत बाकी रह जाती थी। सिर्फ फ़र्क इतना था कि आप कैप्सूल खिला खिला कर और वो इंजेक्शन लगा लगा कर आदमी को मार देते हैं, जबकि वो उसके बजाय आधी छटाक शीशा इस्तेमाल करता है। इमरान ने मुस्कुरा कर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्या मतलब? डॉक्टर ने हैरान होकर इमरान को देखते हुए कहा, जैसे उसे इमरान की दिमागी हालत पर शक हो गया हो। मतलब के लिए तो कोई गाइड खरीदनी पड़ेगी, मैं एक टेलीफ़ोन कर लूँ? इमरान ने टेलीफ़ोन अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा। हाँ हाँ ज़रूर, डॉक्टर ने उलझे हुए लहजे में कहा, और इमरान ने रिसीवर उठा लिया। उसकी उंगलियां तेज़ी से डायल पर घूमने लगीं। चंद लम्हों में ही राब्ता कायम हो गया। सफदर स्पीकिंग। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ। बड़े भाई, अगर कोई एतराज़ न हो तो बोलता चला जाऊँ, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। अरे इमरान साहब, आपको बोलने से भला कौन रोक सकता है? मगर आप कहाँ गायब हैं? सुना है आपका फ्लैट एक धमाके से तबाह हो गया है, सफदर ने पूछा। हाँ, तुम जानते हो फ्लैट सुपर फयाज का था, और अब नुकसान की फहरिस्त बनाए मुझे ढूंढता फिर रहा होगा, इसलिए मैं एक्रोड अस्पताल की तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 4 में छुपा हुआ हूँ, इमरान ने जवाब दिया। ओह, तो क्या आप ज़ख्मी हो गए हैं? सफदर के लहजे में परेशानी थी। उसका मतलब है कि तुम अखबार वगैरह नहीं पढ़ते? इमरान ने अचानक सवाल किया। अखबार देखता तो हूँ, मगर आज हाँ करने का अखबार पहुँचाया ही नहीं, सफदर ने गड़बड़ाते हुए जवाब दिया। चलो अच्छा हुआ कि नहीं पढ़ा, वरना उसमें ये खबर भी पढ़ लेती कि राना हाउस भी धमाके से तबाह हो गया है। इमरान ने यूं जवाब दिया जैसे अगर सफदर अखबार पढ़ लेता तो राना हाउस एक बार फिर से तबाह हो जाता। राना हाउस तबाह हो गया? क्या मतलब? क्या कोई केस शुरू हो चुका है? मगर चीफ ने तो कोई इत्तला नहीं दी, सफदर के लहजे में हैरत थी। वो तो आजकल शादी कराने स्विट्ज़रलैंड गया हुआ है, कहता था कि अब के वापस आऊँगा तो 2-4 बच्चे भी वापस लेता आऊँगा, इमरान ने जवाब दिया, और उसने जानबूझकर एक्सट्रू का नाम न लिया था। ओह, तो इसका मतलब है चीफ मुल्क में मौजूद नहीं है। बहरहाल इमरान साहब, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? सफदर ने पूछा। अगर फ्लैश साफ़ करने वाला ब्रश मेरे हाथ ना लग जाता तो शायद सीने में 1-2 सुराख हो जाते। अच्छा, तुम ऐसा करो, कार लेकर एक्रोड अस्पताल आ जाओ, मेरे कमरे में एक साफ़ ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, इसे यहाँ से उठाकर ज़ीरो हाउस पहुँचाना है, इमरान ने असल मतलब पर आते हुए कहा। बेहतर, मैं थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा, सफदर ने जवाब दिया, और इमरान ने रिसीवर रख दिया। डॉक्टर, जो हैरत भरे अंदाज में इमरान की गुफ्तगू सुन रहा था, इमरान के रिसीवर रखते ही बोल पड़ा। इमरान साहब, आपके कमरे में कौन है? तुम घबराओ नहीं, कोई नर्स वगैरह नहीं है, बस एक आदमी है जिसके पास पिस्तौल है, और वो पिस्तौल पकड़े अंदर दाखिल हो गया था। मैंने फ्लैश साफ़ करने वाले ब्रश से उसकी सफाई कर दी, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। पिस्तौल लेकर आदमी? डॉक्टर इंतहाई परेशानी के आलम में कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। धीरज डॉक्टर साहब, हमारे लिए ये बातें मामूली हैं, और सुनिए, मेरा आदमी आए तो उसे मेरे पास भेज दीजिए, और दूसरी बात यह है कि मैं भी उसके साथ ही चला जाऊंगा। एक पर तो फ्लैश का ब्रश इस्तेमाल हो गया, वो शरीफ आदमी था, ब्रश पर ही राज़ी हो गया, दूसरा ना हुआ तो फिर? इमरान ने कहा, और उससे पहले कि डॉक्टर कुछ कहता वो कमरे से बाहर निकलता चला गया।
مدام برتا نے رات ٹونی کی کوٹھی میں اطمینان سے گزاری اور صبح وہ جب بیدار ہوئی تو ان کی طبیعت خاصی حشاش بشاش تھی۔ اس نے غسل کر کے لباس بدلا اور پھر ملازم کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا اور خود اخبار لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ اخبار میں رانا ہاؤس کی تباہی کے ساتھ ساتھ ان کے فوٹو بھی شائع ہوئے تھے اور پھر رانا ہاؤس کی تباہی کی خبر تفصیل سے پڑھنے لگی۔ اچانک خبر کے ایک حصے پر وہ چونک پڑی جب اس نے یہ پڑھا کہ عمران اسپتال میں بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور پھر وہ اخبار پھینک کر تیزی سے اٹھی اور ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ذہن میں عمران کو قتل کرنے کا ایک خوبصورت سا منصوبہ ابھر آیا تھا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر انکوائری کے بعد نمبر گھما کر ایکوریٹ اسپتال کی انکوائری کا نمبر پوچھا۔ نمبر پوچھنے کے بعد اس نے اسپتال کا انکوائری کا نمبر گھما دیا۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ یس، انکوائری ایکوریٹ اسپتال۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، رانا ہاؤس کے واقعے میں زخمی ہونے والے علی عمران کو ہوش آ گیا؟ مدام برتا نے بڑے باوقار لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں محترمہ، آج ہی انہیں ہوش آیا ہے۔ آپ کون بول رہی ہیں؟ انکوائری کلرک نے پوچھا۔ میں ان کی ایک عزیزہ ہوں۔ ان کا کمرہ نمبر کیا ہے؟ میں ان کی عیادت کے لیے آنا چاہتی ہوں، مدام برتا نے کہا۔ وہ اسپیشل وارڈ کے کمرہ نمبر 4 میں ہیں۔ آپ کو ان سے ملنے کے لیے سپرنٹینڈنٹ سے اجازت لینی پڑے گی کیونکہ ان کے کمرے پر پہرا ہے، انکوائری کلرک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، مدام برتا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر سوچ و بچار کے آثار نمایاں تھے۔ مدام، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اچانک ملازم نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، مدام نے کہا۔ ناشتے کے دوران بھی اس کی پیشانی پر غور و فکر کی لکیریں نمایاں رہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ رہی ہوں۔ دراصل اخبار میں عمران کی بے ہوشی کے متعلق پڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں فوری طور پر یہ خیال آیا کہ وہ کسی نرس کے میک اپ میں بڑے اطمینان سے بے ہوش پڑے ہوئے عمران کو زہر کا انجیکشن لگا سکتی ہے، مگر اب جب کہ نہ صرف عمران ہوش میں آ چکا ہے بلکہ اس کے کمرے پر پہرا بھی ہے، اور پھر سپرنٹینڈنٹ جو یقیناً وارڈ انچارج ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اس منصوبے کا کامیابی تقریباً مشکوک ہو چکی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک اور خیال بھی آ رہا تھا، کیونکہ نہ وہ اسپتال جا کر سپرنٹینڈنٹ سے اجازت لے کر عمران سے ملے، وہ یقیناً زخمی ہوگا اور بیڈ پر ہی پڑا ہوگا۔ ایسی حالت میں اس کے لیے فوری طور پر تیز حرکت کرنا ناممکن ہے، اور وہ اطمینان سے سائنائڈ کے زہر میں بجھی ہوئی سوئی اس کے جسم میں اتار سکتی ہے، مگر مسئلہ تھا کہ وہ واپس اسپتال سے باہر کیسے نکلے گی، کیونکہ عمران کی فوراً موت سے سب لوگ چونکنے ہو جائیں گے۔ بس وہ اسی تہذیب کا شکار تھی۔ پھر جب اس نے ناشتہ ختم کیا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ اس نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ عمران کے کمرے میں جانے کے بعد اور عمران کو قتل کر کے باہر نکل آئے گی اور باہر کھڑے ہوئے سپاہیوں سے یہی کہے گی کہ عمران کو نہ چھیڑا جائے، وہ آرام کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح اسے اتنا وقفہ مل جائے گا کہ وہ اسپتال سے باہر نکل سکے۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر عمران اسپتال سے چلا گیا تو پھر اس کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ کیا یہاں کوئی کار و ڈرائیور موجود ہے؟ اس نے ملازم سے جو ایک طرف بڑے مؤدب انداز میں کھڑا مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس مدام، باس نے تمام انتظام مکمل کر رکھے ہیں، ملازم نے جواب دیا۔ اوکے، تم ڈرائیور کو کہو کار تیار کرے، میں ابھی آتی ہوں، مدام برتا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور ملازم سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ مدام برتا نے کمرے میں آ کر اپنی اٹیچی کیس کے خفیہ خانے سے زہریلی سوئیاں پھینکنے والی ایک اور ڈبیا نکال کر جیب میں ڈال لی، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے نکل کر کوٹھی کے پورچ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ایکوریٹ اسپتال چلو، مدام برتا نے کار کے قریب کھڑے ہوئے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار موڑی اور چند لمحوں بعد کار کوٹھی سے باہر نکل کر بائی روڈ سے ہوتی ہوئی مین روڈ پر بھاگی چلی جا رہی تھی۔ مدام برتا نے یہی سوچا تھا کہ اسپتال پہنچ کر وہ اپنے جسم اور قد و قامت جیسی کوئی نرس ڈھونڈے گی، اور اس کے بعد ہی اس نرس کو کسی اکیلے کمرے میں گھیر کر ایک زہریلی سوئی اس کے جسم میں اتار دے گی۔ اسی طرح اس کی وردی پہن کر وہ اطمینان سے عمران کے کمرے تک پہنچ جائے گی۔ تقریباً 15 منٹ کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد ڈرائیور نے کار ایکوریٹ اسپتال کے مین گیٹ میں موڑ دی، اور پھر جیسے ہی اسپتال کے مین انٹرنس گیٹ کے قریب کار پہنچی، مدام برتا بری طرح چونک پڑی۔ اس نے عمران کو ایک نیلے رنگ کی کار میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔
اس کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لمبے قد کا وجیز سا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ عمران کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے عمران کی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور تیزی سے اسپتال کے مین گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ڈرائیور، اس نیلے رنگ کی کار کا تعاقب کرو، مگر انتہائی احتیاط سے، مدام برتا نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، جو کار پارکنگ کر کے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا۔ نیلے رنگ کی جو ابھی ابھی گئی ہے؟ ڈرائیور نے کہا۔ ہاں، مدام برتا نے کہا، اور ڈرائیور نے تیزی سے کار موڑی اور پھر وہ اسپتال کے مین گیٹ کی طرف کار دوڑاتا چلا گیا۔ ڈرائیور نے نیلے رنگ کی کار کا تعاقب کرتے ہوئے اپنی گاڑی کافی پیچھے رکھی، اور ویسے بھی سڑک پر کاروں کا ایک سیلاب سا بہہ رہا تھا، اس لیے تعاقب کا اندازہ کرنا یقیناً ناممکن ہو گیا تھا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد نیلے رنگ کی کار ٹیمپل روڈ پر پہنچ گئی۔ یہاں ٹریفک مین روڈ کے نسبتاً قدرے کم تھا، اس لیے ڈرائیور نے کار اور پیچھے کر لی۔ مدام برتا کی نظریں مسلسل نیلے رنگ کی کار پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ بروقت اسپتال پہنچ گئی، ورنہ عمران کو اتنے بڑے شہر میں تلاش کرنا ناممکن ہی ہو جاتا۔ اچانک نیلے رنگ کی کار ایک خاکی رنگ کی عمارت کے گیٹ پر رک گئی، اور پھر عمران کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جب مدام برتا کی کار اس عمارت کے سامنے سے گزری تو عمران پھاٹک پر پڑا ہوا تالا کھول کر پھاٹک کھول کر دھکیل کر کھول رہا تھا۔ کار کو کافی آگے بڑھا کر واپس موڑ لو، مدام نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار کو کافی آگے بڑھا کر ایک چوک سے واپس موڑی اور اسے دوبارہ اسی خاکی رنگ کی عمارت کی طرف لیتا چلا گیا۔ عمران کی کار اندر جا چکی تھی اور پھاٹک بند کر دیا گیا تھا۔ مجھے اس عمارت کے قریب اتار دو اور تم کو کوٹھی جا کر ٹونی کو اس بات کی اطلاع کر دو کہ میں اس کوٹھی کے اندر جا رہی ہوں، مدام برتا نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار کوٹھی کے قریب روک دی۔ مدام برتا کار سے نیچے اتر گئی اور ڈرائیور کار کے آگے بڑھاتے چلا گیا۔ مدام برتا نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ کوٹھی کے پہلو والی گلی میں گھس گئی اور کوٹھی کے عقب میں آ گئی۔ اس کی تیز نظریں کوٹھی کا جائزہ لے رہی تھیں، کیونکہ وہ کوٹھی کے اندر جانے کے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہی تھی جہاں وہ آسانی سے کوٹھی میں داخل ہو سکے، اور چونکہ یہ دن کا وقت تھا اس لیے وہ لوگوں کی نظروں میں بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ کوٹھی کے عقب میں پہنچتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گئی، اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ کوٹھی کے عقبی حصے میں بھی ایک پھاٹک موجود تھا جو سلاخوں سے بنا ہوا تھا۔ اس پھاٹک پر چڑھ کر بڑی آسانی سے کوٹھی کے اندر اترا جا سکتا تھا۔ مدام برتا نے ادھر ادھر دیکھا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ عقبی گلی میں دور دور تک کوئی آدمی موجود نہیں ہے تو وہ تیزی سے پھاٹک کے قریب پہنچی۔ بھاری بھرکم جسم رکھنے کے باوجود مدام برتا اتنی پھرتی سے پھاٹک پر چڑھ کر دوسری طرف اتر گئی کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہوتا تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتا۔ پھاٹک سے اتر کر وہ تیزی سے عمارت کی عقبی سمت بڑھتی چلی گئی۔ کوٹھی کا عقبی حصہ بالکل خالی تھا، اس لیے مدام برتا بے حد مطمئن تھی۔ عقبی سمت میں بھی ایک برآمدہ تھا جس کا دروازہ لوہے کی سلاخوں کا تھا۔ مدام برتا اس دروازے کے پاس پہنچی اور اس نے دروازے کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کی زنجیریں کھول دیں۔ اس زنجیروں میں تالا نہیں تھا، اور پھر آہستگی سے وہ دروازہ دھکیلتی ہوئی وہ عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا جس کے دونوں اطراف میں دروازے تھے۔ مدام برتا آہستگی سے ایک دروازے کی طرف بڑھی، مگر ابھی وہ دروازے کے پاس پہنچ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور دوسرے لمحے ایک ریوالور کی نال اس کے سینے پر جم گئی۔ دروازے پر وہی وجیز نوجوان کھڑا تھا جو نیلے رنگ کی کار چلا رہا تھا۔ مدام تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی، مگر نوجوان نے بڑی کرک لہجے میں اسے مخاطب ہو کر کہا، اپنے ہاتھ اونچے کر کے منہ دیوار کی طرف کر لو، ورنہ یاد رکھو گولی مرد اور عورت میں تمیز نہیں کرتی۔ مگر اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ مکمل ہوتا، مدام کی ایک ٹانگ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور نوجوان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور اڑتا ہوا سائیڈ کی دیوار سے جا ٹکرایا، اور اسی لمحے مدام کا ہاتھ جیب میں جا کر پلک جھپکنے میں باہر آ گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں زہریلی سوئیاں پھینکنے والی ڈبیاں موجود تھیں۔ نوجوان ایک لمحے کے لیے مدام کی بے پناہ پھرتی پر حیرت سے
बुत बना खड़ा रहा, मगर दूसरे लम्हे उसने इंतहाई फुर्ती से गोता लगाया और फिर शायद उसकी खुशकिस्मती के मदाम की डिबिया से निकलने वाली सुई उसके सर से चंद इंच के फासले से गुजरती चली गई। अगर उसे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो अब तक वो मुर्दा हो चुका होता। गोता लगाते ही नौजवान तेजी से झुका और फिर वो मदाम को देखता हुआ दीवार के साथ जा टकराए। ज़बरदस्त झटका लगने से मदाम के हाथ में पकड़ी हुई डिबिया उसके हाथ से निकल गई और नौजवान ने इंतहाई फुर्ती से मदाम के दोनों हाथ पकड़कर पूरी कुव्वत से उसकी नाक पर टक्कर जमा दी और मदाम के मुंह से भयानक चीख निकली और इसका दिमाग अंधेरों की तह में डूबता चला गया। उसकी नाक से खून के फव्वारे की तरह निकल रहा था। खूब अब औरतों से धिंगना मचती शुरू हो गई। दरवाजे से इमरान की आवाज़ सुनाई दी और नौजवान उछल कर खड़ा हो गया। मदाम अब दीवार के साथ घसीटती हुई फर्श पर जा गिरी। ये औरत है, खुदा की पनाह, मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि ये भारी भरकम होने के बावजूद इस कदर फुर्तीली भी हो सकती है। नौजवान ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, ये मदाम बर्ता है, एक्रिमा के दारुल हुकूमत नाराग के एक नाइट क्लब की मलका, और पूरे नाराग के गुंडे उसके नाम से कांपते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे हैं वो गुंडे। अगर मुझे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो जहरीली सुई मेरे जिस्म में तराजू हो चुकी होती। नौजवान ने, जिसका नाम सफदर था, आगे बढ़कर दीवार के करीब पड़ी हुई जहरीली सुइयों वाली डिबिया उठाते हुए कहा, ये उसका मखसूस हथियार है, इसे उठाकर कमरे में ले आओ। इमरान ने कहा और फिर तेज़ी से वापस मुड़ गया। सफदर ने अपना रिवॉल्वर उठाकर जेब में डाला और फिर झुककर मदाम बर्ता को उठाया और कंधे पर डालकर कमरे के दरवाजे में गायब हो गया। टाइगर ने सबसे पहले जवानों को तलाश करने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि इस औरत को तलाश करना उसके ख्याल में कोई मसला न था। टोनी को घेर कर उसका पता आसानी से मालूम किया जा सकता था। चुनांचे अस्पताल से निकलकर वो मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ सीधा टैक्सी ऑफिस पहुंचा। ये ऑफिस शहर के वेस्ट में था और दरअसल ये दफ्तर टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन ने कायम किया था। तमाम टैक्सी ड्राइवर सुबह काम पर जाते और फिर वापसी इसी दफ्तर पर हाजिरी लगवा कर जाते थे। यहाँ 4-5 क्लर्क और एक सुपरवाइज़र हर वक्त मौजूद रहता था। यहाँ से टैक्सी या फ़ोन पर भी बुक की जाती थी और दीगर ज़रूरी मालूमात भी यहीं से मिल जाती थी। जब टाइगर इस दफ्तर में दाखिल हुआ तो उसने कई टैक्सी ड्राइवरों को दफ्तर में आते और जाते देखा। वो सीधा सुपरवाइज़र के कमरे में घुसता चला गया। सुपरवाइज़र अपने सामने एक बड़ा सा रजिस्टर खोले उसमें कोई अंदराज करने में मसरूफ़ था। अरे जहांगीर, तुम? टाइगर ने उसे देखते ही हैरत ज़दा लहजे में कहा और सुपरवाइज़र ने जब सर उठाया तो वो भी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। रिजवान, अरे यार, तुम कहाँ से आ पर टपके? बड़ी मुद्दत हो गई तुम्हें देखते हुए। सुपरवाइज़र जहांगीर ने दोनों हाथ फैलाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा और फिर दोनों बगलगीर हो गए। भाई, अब मुझे क्या पता था कि तुम सुपरवाइज़र बने बैठे हो। टाइगर ने, जिसका नाम कॉलेज में निकनेम रिजवान था, मुस्कुराते हुए कहा। अरे यार, बस रोज़ी का धंधा है। तुम सुनाओ, क्या कर रहे हो? कॉलेज के बाद शायद पहली बार मुलाकात हो रही है, जहांगीर ने अलहदा होते हुए कहा। हाँ, मेरे ख्याल में ऐसा ही है। मैंने प्राइवेट जासूसी का धंधा अख्तियार कर रखा है, टाइगर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। प्राइवेट जासूस? मगर हमारे मुल्क में तो शायद इसका कोई रिवाज ही नहीं। जहांगीर ने भी कुर्सी संभालते हुए कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। भाई, ज़रूरी नहीं कि बाकायदा लाइसेंस लेकर ये काम किया जाए, अपने तौर पे भी तो काम हो सकता है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चलो खैर, पहले बताओ क्या पियोगे? जहांगीर ने मेज़ पर रखी हुई घंटी का बटन दबाते हुए कहा। जो पिला दो, टाइगर ने कहा और इसी लम्हे कमरे में दाखिल होने वाले चपरासी ने जहांगीर से मशरूब की 2 बोतलें लाने के लिए कहा। सुनाओ, कैसे आना हुआ? जहांगीर ने पूछा। यार, कुछ मालूमात हासिल करनी थी। एक हबशी है, तकरीबन 7 फीट का है और इतना ही लंबा चौड़ा। एक्रीमी शहरी है। कल रात वो एक्रोड अस्पताल से एक टैक्सी में बैठ कर निकला है। मैं दरअसल इसकी जाए रहाइश मालूम करना चाहता हूँ, टाइगर ने कहा। ठीक है, अभी मालूम करा देता हूँ, जहांगीर ने कहा और फिर उसने मेज़ पर रखे हुए इंटरकॉम का बटन दबा दिया। यस सर, दूसरी तरफ से एक आवाज़ उभर आई। राहत साहब, तमाम टैक्सी ड्राइवरों को पैगाम भिजवा दें कि हमें एक हबशी की तलाश है जो 7 फीट कद और इंतहाई लंबे चौड़े जिस्म का मालिक है। वो कल रात एक्रोड अस्पताल से टैक्सी पर बैठ कर गया है। मौजूदा रहाइश का पता करना है, जहांगीर ने जवाब देते हुए कहा। बेहतर जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया और इंटरकॉम का बटन ऑफ कर दिया गया। तमाम टैक्सी ड्राइवरों को ये पैगाम कैसे मिलेगा? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। अभी चंद माह हुए, एसोसिएशन ने तमाम
टैक्सियों में वायरलेस ट्रांसमीटर नस्ब कर दिए हैं ताकि इमरजेंसी में ड्राइवर हमें पैगाम पहुंचा सके। जहांगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर मैं तो अक्सर टैक्सी पर सफ़र करता हूँ, मैंने तो किसी में ट्रांसमीटर नहीं देखा। टाइगर के लहजे में हकीकी हैरत थी। ये ट्रांसमीटर अशद ज़रूरत काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आम तौर पर नहीं, जहांगीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और टाइगर ने सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद ही चपरासी बोतलें लाकर मेज़ पर रख दें और दोनों मशरूब पीने के साथ साथ कॉलेज लाइफ की सुनहरी दौर की पावरें दोहराने में मसरूफ़ हो गए। तकरीबन 15 मिनट बाद इंटरकॉम की घंटी बज उठी और जहांगीर ने हाथ बढ़ाकर उसका बटन दबा दिया। जनाब, एक टैक्सी ड्राइवर का बयान है कि उसने इस होलिये के नेग्रो को एक्ट्रो अस्पताल से उठाकर होटल शालीमार पर ड्रॉप किया था, और एक टैक्सी ड्राइवर का बयान है कि इस होली के हबशी को कल होटल शालीमार से उठाकर इसने मुज़फ़्फ़राती होटल गोल्डन सैंड पहुंचाया था। बाकी तमाम ड्राइवरों ने लाइल्मी का इजहार किया है, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, शुक्रिया, जहांगीर ने कहा और बटन ऑफ कर दिया। पैगाम सुन लिए रिजवान? जहांगीर ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। हाँ, बस मुझे भी इतनी ही मालूमात चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया, टाइगर ने उठते हुए कहा। अरे कहाँ चल दिए, बैठो भाई, जहांगीर ने कहा। नहीं यार, फिर मुलाकात होगी, फ़िलहाल काम बहुत इमरजेंसी है, इजाज़त दो, टाइगर ने मुसाफिर करते हुए हाथ बढ़ाते हुए कहा। अच्छा, तुम्हारी मर्ज़ी यार, कभी कभी आ निकला करो, जहांगीर ने हाथ बढ़ाकर मुसाफा करते हुए कहा। ठीक है, अब तुम्हारा ठिकाना मालूम हो गया है, फुर्सत मिलते ही आऊँगा और फिर ज़रा तफसीली मुलाकात होगी, टाइगर ने हंसते हुए कहा, और फिर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। थोड़ी देर बाद उसका मोटरसाइकिल खासी तेज़ रफ्तारी से शहर से बाहर वाक़ई होटल गोल्डन सैंड की तरफ उड़ता चला जा रहा था। वो सिर्फ वहाँ जाकर उस अमर की यकीन दहानी करना चाहता था कि जवाना अभी इसी होटल में ठहरा हुआ है या नहीं। तकरीबन आधे घंटे बाद उसने मोटरसाइकिल गोल्डन सैंड होटल की पार्किंग में जाकर रुका और फिर मेन गेट क्रॉस कराता हुआ सीधा काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। फरमाइए, काउंटर पर मौजूद नौजवान ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे एक दोस्त एक्रीमा से आए हुए हैं और आपके होटल में ठहरे हुए हैं। लंबे ऊंचे कद के नेग्रो हैं, कम से कम 7 फीट कद है और इतना ही लंबा चौड़ा जिस्म भी है। टाइगर ने जानबूझकर नाम न बताते हुए हुलिया बताया, क्योंकि इसे यकीन था कि ऐसे मुजरिम अपना असल नाम कहीं से नहीं ठहरते। नेग्रो? नहीं जनाब, हमारे होटल में कोई नेग्रो रिहाइश पजीर नहीं है, नौजवान ने कहा। आप चेक तो करें, हो सकता है कि आप ड्यूटी पर ना हो जिस वक्त वो आया हो। मुझे इसने यहीं का पता दिया था, टाइगर ने जवाब दिया। काउंटर क्लर्क ने मेज़ पर पड़ा हुआ रजिस्टर टाइगर की तरफ खिसका दिया। आप खुद देख लें जनाब, 3 कमरे लगे हुए हैं और इन 3 कमरों में कोई अक्रीमी बाशिंदा रिहाइश पजीर नहीं है, काउंटर क्लर्क ने कहा। टाइगर ने एक नज़र रजिस्टर पर डाली। वाकई दूर रोज़ से सिर्फ 3 कमरे ही लगे हुए थे और में तमाम मुकामी बाशिंदे ठहरे हुए थे। अच्छा जनाब, शुक्रिया, टाइगर ने मायूसाना लहजे में कहा और फिर मेन गेट से बाहर निकल आया। उसके जहन में अजीब से ख्याल आ रहे थे कि आखिर जवाना कहाँ गया। उस होटल तक तो इसे टैक्सी में पहुंचाया गया है, उसके बाद वो आखिर कहाँ जा सकता है। ये होटल ऐसी जगह पर वाक़ई था कि बग़ैर टैक्सी कि कोई शख्स कहीं नहीं आ जा सकता था, या फिर हो सकता है इसे कोई कार किराए पर हासिल की हो, मगर इसके लिए भी तो ज़रूरी था कि वो होटल में रहाइश रखता हो, तभी होटल वाले कार की गारंटी दे सकते थे। यही सोचता हुआ वो अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंचा। पार्किंग का चौकीदार अपना इनाम लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ा और टाइगर ने बेख्याली में जेब में हाथ डाला और 1 रुपया निकालने लगा, मगर उसके हाथ में 100 रुपये का नोट आ गया और इसी लम्हे उसके जहन में एक ख्याल बिजली की तरह गूंजा। बाबा, ये 100 रुपये का नोट तुम्हारा हो सकता है अगर तुम मुझे ये बता दो कि कल रात जो लंबा चौड़ा देवनुमा हबशी यहाँ आया था वो इस वक्त कहाँ है, टाइगर ने चौकीदार से मुखातिब होकर कहा। चौकीदार की आंखों में एक लम्हे के लिए तजुब के आसार उभर आए। उसने नजरें 100 रुपये वाले नोट पर जमी हुई थी। वो लगता था जैसे वो फैसला न कर पा रहा हो। अगर तुम सुबह बता दो तो तुम्हें 100 रुपये का एक नोट और भी तुम्हारी मलकियत में हो सकता है। टाइगर ने जेब से 100 रुपये का एक और नोट निकालते हुए कहा और बूढ़े चौकीदार की आंखों में चमक सी लहराई। वो हबशी रेस्ट रूम में रह रहा है, बूढ़े ने दोनों नोट झपटते हुए कहा। रेस्ट रूम कहाँ है, टाइगर ने हैरान होते हुए कहा।
اس ہوٹل کی پشت پر ہوٹل سے باہر ایک باغ ہے جس کے درمیان ایک سوٹ بنا ہوا ہے۔ اسے ہم ریسٹ روم کہتے ہیں۔ جو آدمی یا جوڑا کسی سے چھپ کر رہنا چاہے اسے ہوٹل والے وہیں ٹھہراتے ہیں۔ اس کا نام رجسٹر میں درج نہیں ہوتا۔ ریسٹ روم کا بہرہ بھی ایک گونگا اور بہرا ہے، وہی اس کی خدمت کرتا ہے۔ بوڑھے چوکیدار نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، سمجھ گیا، شکریہ، ٹائیگر نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا اور پھر موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے بظاہر مین کمپاؤنڈ سے باہر نکل آیا۔ وہ ہوٹل انتظامیہ کو یہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ چلا گیا ہے، مگر اس نے موٹر سائیکل کافی دور لے جا کر موڑی اور ہوٹل کی پشت کی طرف نکل آیا۔ اس نے ایک جھاڑی کے پیچھے موٹر سائیکل روک دی اور پھر تیزی سے اس باغ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا جہاں چوکیدار کے مطابق وہ ریسٹ روم موجود تھا۔ وہ دراصل تسلی کر لینا چاہتا تھا کہ واقعی جوانا اس ریسٹ روم میں رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے چوکیدار نے نوٹ حاصل کرنے کے لیے ڈوج دیا ہو۔ جلدی وہ باغ کی حدود میں داخل ہو گیا اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی اسے گھنے باغ کے درمیان ریسٹ روم نظر آ گیا۔ ریسٹ روم کے دروازے بند تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ خالی پڑا ہوا۔ ٹائیگر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا اس ریسٹ روم کے قریب پہنچ گیا۔ ریسٹ روم کی پشت پر ایک فرینچ طرز کی بڑی سی کھڑکی تھی۔ ٹائیگر اس کھڑکی کی طرف بڑھا مگر کھڑکی کے پٹ اندر سے بند تھے۔ اس میں سے اندر جھانکنا ناممکن تھا، اس لیے ٹائیگر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ریسٹ روم کی پشت سے ہوتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھا اور پھر برآمدے کی سائٹ میں چند لمحے رک کر وہ جیسے ہی کود کر برآمدے میں داخل ہوا اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ٹائیگر جھٹکا کھا کر منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہا مگر دوسرے لمحے اس کی کنپٹی پر ایک وار ہوا۔ ٹائیگر کا دماغ اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر اچانک ایک زوردار جھٹکا لگنے سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ سامنے ہی جوانا کھڑا نظر آیا۔ ٹائیگر نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اسے بستر پر رسیوں سے اس طرح باندھا گیا تھا کہ وہ حرکت کرنے سے بھی معذور تھا۔ تم عمران کے وہی ساتھی ہو جس نے میرے ساتھ اس عمارت میں مقابلہ کیا تھا؟ جوانا نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ٹائیگر نے بے خوف لہجے میں جواب دیا، کیونکہ ظاہر ہے انکار کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ خوب، مگر تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ کیا ہوٹل والوں نے بتایا ہے؟ جوانا نے پوچھا۔ نہیں، ہوٹل والے تو تمہارے وجود سے ہی مکر گئے تھے، مگر میں نے اپنے ذرائع سے تمہارا کھوج نکال لیا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا ہوا تم آ گئے۔ میں نے پتہ کر لیا تھا کہ عمران کہاں ہے، مگر معلوم ہوا کہ وہ اچانک اسپتال سے چلا گیا ہے اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کہاں تلاش کروں کہ مجھے کھڑکی میں سے تمہاری جھلک نظر آئی۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ عمران کہاں ہے؟ جوانا نے ایک طرف پڑی ہوئی پھل کاٹنے والی بڑی سی چھری اٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم نہیں، میں تو اسے اسپتال چھوڑ آیا تھا، ٹائیگر نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ دیکھو، میرا نام جوانا ہے، میرے سامنے کسی انسان کی حیثیت ایک حقیر کیڑے سے زیادہ نہیں ہوتی، اور مجھے تم سے براہ راست کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میرا شکار عمران ہے، اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم اس کا پتہ بتا دو۔ اس کا شکار کرنے کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا، جوانا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ سنو جوانا، کسی بندے ہوئے آدمی پر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں ہے۔ تم مجھے آزاد کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں سے فرار نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد اگر تم میں طاقت ہے تو عمران کا پتہ مجھ سے پوچھ لینا۔ ٹائیگر نے اس کی انا کو چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو مسٹر، مجھے ایسا کرنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ایسی صورت میں تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی، جوانے نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹائیگر نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ چلو ایسے ہی صحیح، تمہاری بھی حسرت باقی نہ رہے، جوانا نے کہا، اور پھر اس نے چھری ایک طرف پھینک دی۔ اس کے بعد اس نے سب سے پہلے ٹائیگر کی تلاشی لی۔ ٹائیگر کی جیب میں موجود ریوالور نکال کر اس نے ایک طرف اچھال دیا اور پھر رسیوں کو پکڑ کر جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ رسیاں اس کے ہاتھوں میں یوں ٹوٹتی چلی گئیں جیسے وہ مضبوط رسیاں نہ ہوں، کچے دھاگے ہوں، اور ٹائیگر رسیاں ٹوٹتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ بس اب تو خوش ہو؟ جوانا نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، ٹائیگر نے اپنے ہاتھ پیروں کو حرکت دے کر رکھے ہوئے دوران خون کو معمول پر لاتے ہوئے کہا۔ تو بتاؤ، عمران کہاں ہے؟ جوانا نے پوچھا۔ میں نے تو اسپتال میں چھوڑا تھا، اس کے بعد مجھے معلوم نہیں، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ مکمل ہوتا اسے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں بجلی سی کون گئی ہو۔
जवाना का गैर मामूली लंबा बाजू वाकई बिजली किसी तेज़ी से घूमना था और टाइगर किसी गेंद की तरह उछलकर पिछली दीवार से जा टकराया। उससे पहली गलती सरजद हो चुकी थी कि इसने जवाना के बाजू की लंबाई पर नज़र ना रखी थी और फिर यही गलती उसके लिए महंगी साबित हुई। जैसे ही टाइगर दीवार से टकरा कर नीचे गिरा, जवाना ने उछलकर उसकी टांग पकड़ी और उसे खींचकर एक झटके से छोड़ दिया और टाइगर किसी खिलौने की तरह उड़ता हुआ सामने की दीवार से जा टकराया। मगर अब टाइगर होशियार हो चुका था, इसलिए उसने अपने दोनों हाथ सामने किए और फिर जितनी तेज़ी से वो दीवार की तरफ गया था उतनी ही तेज़ी से वापस लौटा और इसकी दोनों टांगें पूरी कुव्वत से मुड़ते हुए जवाना के सीने पर पड़ी और जवाना लड़खड़ा कर पिछली दीवार से जा टकराया। टाइगर नीचे गिरते ही किसी स्प्रिंग की तरह उछला और एक बार फिर उसकी ज़ोरदार फ्लाइंग किक जवाना के मुंह पर पड़ी और जवाना के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। टाइगर के बूट पूरी कुव्वत से उसके चेहरे पर पड़े थे और चूंकि जवाना की पुश्त दीवार पर थी, इसलिए जवाना को एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे उसका चेहरा पर्दा बन गया हो। मगर दूसरे लम्हे वो खौफनाक अंदाज में कराता हुआ आगे बढ़ा और उसने कलाबाजी खाकर सीधे होते हुए टाइगर की कमर दोनों हाथों में जकड़ ली। टाइगर ने भी एक वक्त दो अंदाजों में हरकत की। उसका सर पूरी कुव्वत से जवाना की नाक से टकराया और उसका पैर मुड़कर पूरी कुव्वत से जवाना की दोनों टांगों के दरमियान लगा। जवाना ने एक झटका देकर इसे फेंक दिया। टाइगर की दोनों ज़रबात खासी महलिक और शदीद थी, इसलिए मजबूरन जवाना को इसे दूर फेंकना पड़ा। टाइगर नीचे गिरते ही तेज़ी से उठा और फिर पलटकर उसने एक बार फिर अपने आप को संभालने की कोशिश में मसरूफ़ जवाना पर हमला कर दिया। मगर जवाना इंतहाई तेज़ी से उछलकर एक तरफ हट गया और टाइगर अपने ही ज़द में आगे बढ़ता चला गया। इसी लम्हे जवाना की लात पूरी कुव्वत से टाइगर की पुश्त पर पड़ी और जवाना पूरी कुव्वत से सामने वाली दीवार से जा टकराया। गो इसने अपने आप को संभालने की बेहद कोशिश की, मगर उसके बावजूद उसका सर पूरी कुव्वत से टकराया और टाइगर का दिमाग झंझा उठा। उसने सर को तेज़ी से झटक कर दिमाग पे छाने वाली अंधेरों को दूर करने की कोशिश की, मगर इसी लम्हे जवाना ने आगे बढ़कर टाइगर की गर्दन दोनों हाथों में जकड़ी और इसका सर पूरी कुव्वत से दीवार से टकराया और टाइगर को यूं महसूस हुआ जैसे उसका सर हज़ारों टुकड़ों में तब्दील हो गया हो। उसके बाद वो होश की वादी से निकल गया। एक बार फिर जब उसकी आंखें खुली तो पहले लम्हे से यही एहसास हुआ जैसे उसके सर में धमाके से हो रहे हों। जवाना हाथ में वही छुरी उठाए उसके सर पर खड़ा था और उसकी आंखों में वहशियाना चमक नुमाया थी। टाइगर ने तेज़ी से उठने की कोशिश की, मगर इस बार फिर इसने अपने आप को रस्सियों में जकड़ा हुआ पाया। खासी दिलेर जवान हो, मगर जवाना के मुकाबले में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, जवाना ने ज़हर कंद लहजे में उससे मुखातिब होकर कहा। बस इत्तेफाक है कि मैं मार खा गया, टाइगर ने खुले दिल से अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा। अच्छा, अब बता दो कि इमरान कहाँ है, वरना समझ लो कि तुम्हारी एक आंख उछलकर बाहर आ पड़ेगी। जवाना ने छुरी को हाथ में तोलते हुए कहा। ज़ाहिर है छुरी की नोक टाइगर की आंख की तरफ ही थी। वो ज़ीरो हाउस में है, टाइगर ने जवाब दिया। ज़ाहिर है इसके उसके सिवा और कोई सूरत नज़र ना आई। ये ज़ीरो हाउस कहाँ है? सुनो, झूठ मत बोलो वरना, जवाना ने ठोस लहजे में जवाब दिया। टेम्पल रोड पर खाकी रंग की इमारत है, टाइगर ने कहा। ओके, अगर यही बात पहले बता देते तो खामखा की फजूल अटक बैठक से बच जाते, जवाना ने छुरी एक तरफ फेंकते हुए कहा और फिर दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो वापस आया तो एक नौजवान उसके साथ था। जवाना ने टाइगर की तरफ इशारा किया और फिर जेब से एक बड़ा सा नोट निकाल कर इस नौजवान के हाथ में रख दिया और नौजवान ने सर हिला दिया। जवाना ने एक कोने में पड़ा हुआ अपना बैग उठाया और फिर उस नौजवान समेत कमरे से बाहर तरफ चल पड़ा। सुनो मिस्टर, मैंने बैरे से कह दिया है वो कल सुबह तुम्हें रहा कर देगा। तुम दिलेर और बहादुर आदमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बख्श दी है। और सुनो, ये गूंगा भी है और बहरा भी, इसलिए इससे कोई बात करना फजूल है। जवाना ने दरवाजे पर रुककर टाइगर से मुखातिब होकर कहा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता कमरे से बाहर निकलता चला गया। एल्बर्ट ने एक तवील सांस लेते हुए हाथ में पकड़े हुए एक छोटे से डिबिया नुमा आले को एक तरफ रख दिया। वो इंतहाई मौलिक और खौफनाक बम तैयार करने में कामयाब हो गया था।
कोठी में शिफ्ट होते ही उसने बाजार से मुतल्लिका सामान खरीदा और फिर बगैर कोई वक्त ज़ाया किए वो नए बम की तैयारी में मसरूफ़ हो गया था। इस बार उसने एक कोबरा बम बनाने का प्लान बनाया था जो बनाने में इंतहाई आसान मगर कारकर्दगी में इंतहाई मौलिक और खौफनाक था। और मुसलसल काम करके वो 2 घंटे के कलील अरसे में इस बम को मुकम्मल करने में कामयाब हो गया था। ये बम वायरलेस कंट्रोल वर्ल्ड था और इसे काफ़ी फासले से न सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता था बल्कि उसके साथ साथ इस बम को किसी परिंदे की तरह मशीन के ज़रिए उड़ाकर काफ़ी दूर तक पहुंचाया भी जा सकता था। ये अपने शिकार को बिलाशुबा शिकार करता था। अब एल्बर्ट के लिए मसला था इमरान को तलाश करने का। चुनांचे वो तेज़ी से उठा। उसने अपने बैग में से वो आला निकाला जिसके ज़रिए वो मास्टर किलर्स के दूसरे मेंबर्स की कारकर्दगी चेक किया करता था। उसने सबसे पहले जवाना को चेक किया और फिर जवाना उसे एक टैक्सी में सफ़र करता नज़र आ गया। एल्बर्ट समझ गया कि जवाना यकीनन इमरान को तलाश कर रहा होगा, इसलिए टैक्सी में घूमता फिर रहा है। उसने इसे छोड़कर राशील को चेक किया और दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा क्योंकि इसने राशील को बेहोशी के आलम में कमरे में पड़ा हुआ देखा। राशील के साथ ही मादाम बर्ता भी इसी कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी और उनके करीब 2 आदमी मौजूद थे। उनमें से एक तो अजनबी था जबकि दूसरा यकीनन इमरान था, मगर अब मसला ये था कि सिर्फ कमरे को देखकर वो ये मालूम न कर सकता था कि ये कमरा कौन सी बिल्डिंग में और कहाँ वाक़ है, और जब तक ये मालूम ना हो जाता वो बेबस था। अचानक इसे ख्याल आया और वो तेज़ी से उठा और अपने बैग की तरफ बढ़ता चला गया। इसे इमारत की तलाश के लिए एक आइडिया समझ में आ गया था। उसने बैग में से दारुल हुकूमत का छुपा हुआ नक्शा निकाला जो इसने यहाँ आते ही ख़रीद लिया था, और फिर उसने बैग में से एक छोटा सा आला निकाला जिस पर मीटर सा बना हुआ था। इस आले का कनेक्शन उसने इस आले से मिला दिया था जिसके ज़रिए वो राशील को चेक कर रहा था, और फिर उसने नए आले का बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे मीटर पर मौजूद सुई तेज़ी से हरकत में आई और एक हुन पर से आकर रुक गई। इस बड़े हुनसे के नीचे 2-3 हुनसे सुर्ख रंग में दर्ज थे। एल्बर्ट ने वो सब हुनसे कागज़ पर नोट कर लिए और फिर उसने पेंसिल और फुट रोल संभाल लिया और दारुल हुकूमत के नक्शे पर तेज़ी से आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगा। तकरीबन 5 मिनट बाद उसने एक जगह पर पेंसिल से गोल दायरा डाला। यही उसकी मतलूबा जगह थी जहां उस वक्त राशेल मौजूद था। उसने गौर से नक्शे को देखा तो उसे मालूम हो गया था कि उसकी मतलूबा जगह टेम्पल रोड पर वाक़ई एक रहायशी इमारत है। एल्बर्ट ने मुस्कुराते हुए नक्शे को तय करके जेब में डाला और फिर कोबरा बम, उसके कंट्रोल करने वाला आला भी उसने उठाकर जेब में डाला और उठकर कमरे से बाहर निकल आया। अब वो अपने शिकार को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह तैयार था और उसे मुकम्मल यकीन था कि इस बार शिकार उसकी ज़द से नहीं बच सकता। पोरिज में किराए पर हासिल करदा कार मौजूद थी। उसने स्टीयरिंग संभाला और थोड़ी देर बाद कार कोठी से बाहर मेन रोड पर पहुंच गई थी। नक्शे में उसने टेम्पल रोड का रास्ता अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया था, इसलिए वो मुख्तलिफ सड़कों पर कार दौड़ाता हुआ जल्दी टेम्पल रोड पर पहुंच गया। टेम्पल रोड पर पहुंचकर उसने कार एक तरफ रोकी और फिर जेब से नक्शा निकालकर इसे चेक करने लगा। चंद लम्हों बाद उसकी नज़रें खाकी रंग की एक बड़ी सी इमारत पर जम गई। उसके मुताबिक यही वो इमारत थी जहां इमरान, राशिल और मादाम बर्ता मौजूद थी। उसने इधर उधर देखा और फिर उस खाकी रंग की इमारत के बिल्कुल सामने एक 10 मंजिला होटल की इमारत नज़र आ गई। उसने कार स्टार्ट की और इसे होटल के मेन गेट में से मोड़कर कार रोककर वो नीचे उतर आया। मुझे 8वीं मंजिल पर एक कमरा चाहिए, एल्बर्ट ने काउंटर पर पहुंचकर काउंटर क्लर्क से मुखातिब होकर कहा। मिल जाएगा, काउंटर क्लर्क ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर कमरा ऐसा चाहिए जिसका रुख सड़क की तरफ हो, क्योंकि मैं ऐसे कमरे में रहना पसंद करता हूँ। एल्बर्ट ने जेब से नोटों का बंडल निकालते हुए कहा। ऐसा एक कमरा खाली है जनाब, काउंटर क्लर्क ने कहा, और फिर उसने बोर्ड में टंगी हुई चाबियों में से एक चाबी निकालकर एल्बर्ट के सामने रख दी। एल्बर्ट ने रजिस्टर में अपना फर्जी नाम और पता लिखकर दस्तखत कर दिए। कितने दिन ठहरेंगे जनाब, काउंटर क्लर्क ने पूछा। मेरा एक कारोबारी दोस्त ने मुझे मिलना है, अगर ये मुलाकात आज ही हो गई तो एक दिन के लिए, वरना हो सकता है 1 हफ्ता भी लग जाए। एल्बर्ट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओके, फिर आप 2 रोज़ का एडवांस जमा करा दें, 4000 रुपये, काउंटर क्लर्क ने कहा। ठीक है, एल्बर्ट ने सर हिलाते हुए कहा और बंडल में से 4 नोट निकालकर उसने काउंटर क्लर्क की तरफ खिसका दिए। काउंटर क्लर्क ने रसीद काट कर एल्बर्ट को दी और साथ ही एक वेटर को बुलाकर उसे एल्बर्ट को कमरा नंबर 12 8वीं मंजिल पर ले जाने के लिए कहा।
ایلبرٹ نے چابی سنبھالی اور پھر ویٹر کے پیچھے چلتا ہوا وہ لفٹ کے ذریعے 8ویں منزل پر پہنچا۔ ویٹر نے کمرہ نمبر 12 کے سامنے اسے لا کھڑا کیا اور ایلبرٹ نے اسے ایک چھوٹا نوٹ انعام میں دیا اور پھر چابی کی مدد سے دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی وہ سیدھا پچھلی کھڑکی کی طرف بڑھا اور اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا کہ خاکی رنگ کی عمارت اس کھڑکی کے عین سامنے تھی۔ اس نے ایک نظر نیچے سڑک پر ڈالی۔ سڑک پر ٹریفک خاصا تھا۔ ایلبرٹ نے سوچا کہ اگر اس نے دن کے وقت کوبرا بم کا استعمال کیا تو اس کی آواز لوگوں کو متوجہ کر دے گی، اس لیے رات کو اسے استعمال ہونا چاہیے۔ مگر اب مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے عمران رات سے پہلے اس عمارت کو چھوڑ دے اور اس طرح اس کی تمام جدوجہد رائگاں چلی جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ راشیل اور مادام برتا بھی اس عمارت میں موجود تھے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ رات ہونے سے پہلے ہی عمران کا خاتمہ کر دیں اور ان سے پیچھے رہ جائے۔ چنانچہ وہ چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اسے زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور فوری طور پر جو کارروائی ہو سکتی ہے کر لینی چاہیے۔ یہی سوچ کر اس نے جیب سے کوبرا بم نکالا اور اس کے ساتھ ہی اسے کنٹرول کرنے والا آلہ بھی نکال لیا۔ اس نے یہ کام 2 لمحوں میں سر انجام دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلے مرحلے میں وہ کوبرا بم کو اس خاک رنگ کی عمارت میں پہنچانا چاہتا تھا اور پھر کچھ دیر رک کر اور لوگوں کو رد عمل دیکھ کر وہ اسے آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے بم کنٹرول کرنے والے آلے کا بٹن دبا دیا۔ آلے میں لگی ہوئی ایک چھوٹی سی اسکرین روشن ہو گئی۔ چند لمحے ایلبرٹ اسے سیٹ کرتا رہا اور پھر اس نے اٹھ کر بم کو بڑا کو کھڑکی کی چوکھٹ میں رکھا اور کنٹرول کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا اور پھر اس نے آلے کے سینٹر میں لگا ہوا ایک زرد رنگ کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے کوبرا بم میں گونج سی پیدا ہوئی اور بم اپنی جگہ سے اچھل کر باہر فضا میں اڑتا چلا گیا۔ ایلبرٹ تیزی سے کنٹرول لگی ہوئی نوب کو گھماتا چلا گیا اور بم اڑتا ہوا سڑک پار کر کے خاکی رنگ کی عمارت کے صحن کے اوپر پہنچ گیا۔ ایلبرٹ نے کنٹرولر کے ذریعے اسے کسی ہیلی کاپٹر کی طرح خاکی رنگ کی عمارت کے صحن میں اتار دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کا بٹن آف کر دیا اور پھر وہ اٹھ کر تیزی سے کھڑکی کی طرف لپکا۔ وہ اس بم سے نکلنے والی گونج کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، مگر یہ دیکھ کر اس نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی کہ سڑک پر موجود کوئی بھی شخص اس گونج کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ تمام ٹریفک حسب معمول چل رہی تھی۔ ایلبرٹ واپس مڑا اور اس نے وہ آلہ جیب سے نکالا جس کے ذریعے وہ ممبرز کو چیک کرتا تھا اور اس کے ذریعے اس نے راشیل کو چیک کیا، مگر دوسرے لمحے وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ صفدر کے پہنچتے ہی عمران اپنے کمرے میں بے ہوش پڑے ہوئے راشیل کو اٹھا کر صفدر کی کار میں اسپتال سے باہر نکل آیا۔ اسے دانش منزل لے جانا ہے، صفدر نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں بھائی، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اسے زیرو ہاؤس میں لے چلو۔ اگر دانش منزل میں لے گیا تو وہ نقاب پوش خواہ مخواہ شور مچاتا پھرے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ بے ہوش راشیل کو انہوں نے پچھلی سیٹوں کے درمیان لٹکا دیا تھا۔ یہ چکر کیا ہے؟ صفدر نے کار چلاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو کوئی گھن چکر ہی معلوم ہوتا ہے۔ فلیٹ سپر فیاض کا تھا، اسے کمبختوں نے اڑا دیا۔ رانا تیور علی صندوقی سے بڑی منتیں کر کے رانا ہاؤس ادھار پر لیا گیا۔ اب سپر فیاض علیحدہ ڈھونڈ لے، میرے پیچھے ہے، اور رانا تیور علی کی تیور تو بس دیکھنے ہی والے ہوتے ہیں، عمران نے زبان چلاتے ہوئے کہا۔ اور اب میرے خیال میں زیرو ہاؤس کا نمبر آئے گا، صفدر نے کہا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ اچانک عمران نے بڑے زوردارانہ لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ قسم لے لیں عمران صاحب، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ نکالو، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا نکالوں؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ قسم جو مجھے دے رہے ہو، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، میرا مطلب تھا کہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں، صفدر نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب مہنگائی کے اس دور میں یہی ایک چیز کھانے کی رہ گئی ہے جو آسانی سے دستیاب ہو سکتی ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ آپ کو کوئی خاص بات بتا رہے تھے، صفدر نے اسے موضوع پر لاتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، میں بتا رہا تھا کہ زیرو ہاؤس ہر معاملے میں زیرو، وہاں جو چیز بھی پہنچ جائے وہ زیرو ہو جاتی ہے،
عمران نے جواب میں سمجھا نہیں۔ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ارے بھائی، تم علامت الدہر کے شاگرد بن جاؤ، تب تمہیں سمجھ آئے گی۔ اصل مسئلہ تو زیرو ہے، چاہے بلیک زیرو ہو یا وائٹ زیرو یا زیرو ہاؤس، بس وہاں پہنچتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، صرف زیرو باقی رہ جاتا ہے۔ عمران نے زیرو کی گردان کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ صفدر کچھ پوچھتا، کار زیرو ہاؤس کے سامنے پہنچ گئی۔ صفدر نے کار پھاٹک کے سامنے روک دی اور عمران کار سے نیچے اتر کر پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ پھاٹک پر ایک بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ عمران نے تالے کو مٹھی میں پکڑ کر نہ جانے اس کی کون سی جگہ دبائی کہ وہ کھٹک سے خود بخود کھل گیا اور عمران نے پھاٹک کو دھکیل کر کھول دیا۔ صفدر کار اندر لیتا چلا گیا۔ عمران نے پھاٹک بند کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پھاٹک کے دائیں طرف جالیوں کے اندر چھپا ہوا ایک چھوٹا سا بٹن دبا دیا اور پھر مسکراتا ہوا پورچ کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں صفدر کار روک چکا تھا۔ اسے اٹھا کر لے آؤ، عمران نے کہا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ صفدر نے پچھلی سیٹ کے پائیدان میں بے ہوش پڑے ہوئے راشیل کو کھینچا اور اسے اٹھا کر کاندھے پر ڈال لیا اور پھر وہ عمران کے پیچھے چلتا ہوا مختلف کمروں سے گزر کر ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ اسے یہاں بیڈ پر لٹا دو، عمران نے کہا اور صفدر نے راشیل کو بیڈ پر پٹک دیا۔ عمران نے بیڈ کے نیچے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن دبایا تو بیڈ کے ایک کنارے سے لوہے کی سلاخیں جو کمان کی طرح مڑی ہوئی تھیں تیزی سے نکل کر دوسرے کنارے میں غائب ہو گئیں۔ اب راشیل اس بیڈ پر لوہے کی مضبوط سلاخوں کے درمیان بن گیا۔ یہ سلاخیں اس کے جسم کے بالکل ساتھ ساتھ تھیں اور اس طرح جب تک یہ سلاخیں غائب نہ ہو جاتیں راشیل کے لیے آسانی سے حرکت کرنا بھی ممکن نہ رہا تھا۔ اب میرا خیال ہے اسے ہوش میں لایا جائے، عمران نے کہا اور پھر وہ کمرے میں موجود ایک الماری کی طرف بڑھا۔ ابھی اس نے پہلا قدم ہی اٹھایا تھا کہ کمرے میں ہلکی سی گونج پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی دیوار پر ایک چھوٹی سی اسکرین خود بخود روشن ہو گئی۔ عمران تیزی سے مڑا اور جیسے ہی اس کی نظریں اسکرین پر پڑی وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اسکرین پر ایک لہیم شہیم عورت اگبی پھاٹک پر چڑھ کر کوٹھی کے اندر کودتی ہوئی نظر آئی۔ یہ کون ہے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ بھی میری خیر خواہوں میں شامل ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ عورت پھاٹک سے اتر کر تیزی سے عمارت کے اگبی سمت بڑھتی چلی آ رہی تھی اور پھر وہ اگبی برآمدے میں پہنچ گئی۔ کیا خیال ہے اسے ٹریپ کیا جائے؟ صفدر نے پوچھا۔ ارے صفدر، توبہ توبہ، عورت کو ٹریپ کرو گے؟ بھائی مجھے تو شرم آتی ہے، کہیں ڈیڈی کو پتہ چل گیا تو۔ مگر صفدر اس کی بات سنے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ عمران کی نظریں بسطور اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اس عورت کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ مدام برتا تھیں اور پھر جیسے ہی مدام برتا نے برآمدے میں داخل ہو کر دروازہ کھولا صفدر نے جو پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا مدام کے سینے پر ریوالور کی نال رکھ دی۔ عمران کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی کیونکہ وہ مدام برتا کی فطرت کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ وہ آسانی سے مار کھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور پھر وہی ہوا، مدام برتا کی ایک ٹانگ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور صفدر کے ہاتھ سے ریوالور نکلتا چلا گیا اور پھر عمران نے مدام کا ہاتھ جیب میں رینگتے دیکھا اور وہ بے تحاشا دروازے کی طرف دوڑا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب مدام زہریلی سوئی کا وار صفدر پر کرے گی اور اگر صفدر ذرا سا بھی سست رہا تو اس کی موت یقینی ہے۔ 2-3 کمروں سے نکل کر جب وہ اس کمرے کے دروازے پر پہنچا جس کے باہر برآمدے میں صفدر اور مدام برتا تھے، درمیان دھینگتا مشتی ہو رہی تھی۔ جب عمران پہنچا تو اسی لمحے صفدر نے مدام کے دونوں ہاتھوں پکڑ کر پوری قوت سے اس کی ناک پر ٹکر مار دی اور مدام کے حلق سے بھیانک چیخ نکلی۔ اس کی ناک سے خون فوارے کی طرح نکلنے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ خوب، اب عورتوں سے دھینگا مشتی شروع کر دی، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں کہا۔ یہ عورت ہے، خدا کی پناہ، میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھاری بھرکم ہونے کے باوجود اس قدر پھرتیلی بھی ہو سکتی ہے۔ صفدر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ مدام برتا ہے، ایکریما کے دارالحکومت ناراگ کے ایک نائٹ کلب کی ملکہ اور پورے ناراگ کے غنڈے اس کے نام سے کانپتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سچے ہیں وہ غنڈے، اگر مجھے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو زہریلی سوئی میرے جسم میں تراہزت ہو چکی ہوتی۔ صفدر نے آگے بڑھ کر دیوار کے قریب پڑی ہوئی زہریلی سوئیوں والی ڈبیاں اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ اس کا مخصوص ہتھیار ہے، اسے اٹھا کر کمرے میں لے آؤ، عمران نے کہا اور وہ پھر واپس مڑ گیا۔
جب وہ واپس اس کمرے میں پہنچا جہاں راشیل موجود تھا تو صفدر بھی بے ہوش مادام برتا کو اٹھائے پہنچ گیا اور اسے راشیل جیسے ایک اور بیڈ پر لٹا دیا۔ عمران نے اس بیڈ کا بٹن دبایا اور مادام برتا کا جسم بھی سلاخوں میں بندھتا چلا گیا۔ ویسے آپ یہ سسٹم بڑا آٹومیٹک ہے۔ صفدر نے دیوار پر موجود اسکرین کی طرف دیکھا مگر اب وہاں خالی دیوار تھی۔ ہاں، اسی لیے تو یہاں پہنچ کر سب زیرو ہو جاتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر آپ کی عدم موجودگی میں بھی یہ سسٹم کام کرتا رہتا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ارے نہیں، اس کا کنٹرول سسٹم پھاٹک میں نصب ہے۔ میں نے پھاٹک بند کرتے وقت اسے آن کر دیا تھا، جاتے وقت اسے آف کر دیتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور پھر وہ دوبارہ اس الماری کی طرف بڑھنے لگا جس کی طرف وہ مادام برتا کے آنے سے پہلے جا رہا تھا۔ اس نے الماری کھولی اور پھر اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا آلہ نکال لیا جس کے دونوں اطراف سے دو تاریں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ تاروں کے سروں پر ہیڈ فون جیسے ریسیور بنے ہوئے تھے۔ عمران وہ آلہ اٹھا کر واپس راشیل کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ راشیل کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک کمرے میں تیز سیٹی کی آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی دیوار پر ایک اسکرین روشن ہو گئی۔ ان دونوں نے چونک کر اسکرین کی طرف دیکھا اور پھر دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی چلی گئیں۔ انہیں زیرو ہاؤس کے کشادہ صحن کی فضا میں ایک چھوٹی سی ڈبیا کسی ہیلی کاپٹر کی طرح اڑتی ہوئی نظر آئی اور پھر وہ صحن کے ایک کونے میں بڑے آرام سے اتر گئی۔ اس ڈبیا کے اترنے سے پیدا ہونے والی گونج بھی کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ کوبرا بم! عمران کے منہ سے سرسراہٹ سی نکلی اور اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا آلہ راشیل کے جسم پر رکھ دیا۔ اسی لمحے انہیں اسکرین میں نظر آنے والے منظر میں سامنے والے ہوٹل کی 8ویں منزل کی کھڑکی سے ایک چہرہ جھانکتا نظر آیا۔ اس کی نظریں بڑی تیزی سے زیرو ہاؤس اور سڑک کا جائزہ لے رہی تھیں۔ عمران نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جسے جوزف چھت سے بے ہوشی کے عالم میں اٹھا لایا تھا اور جس کے پاس بم کنٹرولنگ مشین تھی اور جس کے آن ہوتے ہی رانا ہاؤس تباہ ہو گیا تھا۔ عمران ساری صورتحال ایک لمحے میں سمجھ گیا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکلا جبکہ صفدر ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے ابھی تک کمرے میں کھڑا تھا۔ چند لمحوں بعد عمران واپس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ہاتھ میں وہ ڈبیا پکڑی ہوئی تھی۔ یہ کوبرا بم کیا ہوتا ہے؟ صفدر نے ڈبیا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ انتہائی ہولناک بم ہے اور لہروں کے ذریعے اسے کہیں کسی خلائی جہاز کی طرح اڑایا اور اتارا جا سکتا ہے۔ تم اسے پکڑو، میں ذرا اس کے ڈرائیور کو پکڑ لاؤں، عمران نے ڈبیا صفدر کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا۔ مگر صفدر بم کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے جھجکا۔ گھبراؤ نہیں، یہ زیرو ہاؤس ہے، یہاں ہر قسم کی چیز زیرو ہو جاتی ہے۔ یہ بم اس عمارت میں داخل ہو جانے کے بعد ناکارہ ہو چکا ہے، عمران نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلتا چلا گیا جبکہ صفدر راشیل اور مادام برتا کے درمیان کھڑا عجیب نظروں سے اس خوفناک بم کو دیکھتا رہا۔ چند لمحوں تک اسے بغور دیکھنے کے بعد اس نے بم کو مادام برتا کے موٹے پیٹ پر رکھا اور خود راشیل کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سوچا کہ عمران کے آنے سے پہلے ہی وہ راشیل سے کچھ پوچھ گچھ کر لے کہ آخر یہ سب چکر کیا ہے تاکہ اسے اپنے طور پر ایکس2 کو رپورٹ دے سکے۔ ٹیمپل روڈ پر پہنچتے ہی ڈرائیور نے پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے جوانہ سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، ٹیمپل روڈ آ گیا ہے، آپ نے کہاں اترنا ہے؟ ڈرائیور کا لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا، شاید وہ جوانہ کے جسم و قد و قامت سے پوری طرح خائف ہو چکا تھا۔ سامنے چوک پر اتار دو، جوانہ نے گہری نظروں سے ارد گرد کی عمارتوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور نے چوک کر ایک سائیڈ ٹیکسی پر روک دی اور جوانہ نیچے اتر آیا۔ اس نے ایک بڑا سا نوٹ جیب سے نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کی گود میں پھینکا اور بے نیازی سے چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بلند آوازوں میں اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر تیزی سے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ جوانہ سڑک پر چلتا ہوا سڑک کی دونوں طرف کی عمارتوں کا جائزہ لینے لگا اور پھر کافی دور ایک خاکی رنگ کی بڑی سی عمارت نظر آ گئی اور جوانہ کے چہرے پر اطمینان کے آثار بھی ابھر آئے۔ اب تک وہ ٹائیگر کی طرف سے مشکوک تھا کہ شاید اس نے دھوکہ نہ دیا ہو، مگر خاکی رنگ کی عمارت دیکھنے کے بعد اسے اطمینان ہو گیا کہ ریسٹ روم میں آنے والے نے صحیح معلومات فراہم کی ہے۔ خاکی رنگ کی عمارت جو زیرو ہاؤس تھی وہ دیکھتے ہی جوانہ کے قدم تیز ہو گئے، مگر ابھی وہ زیرو ہاؤس سے کچھ دور ہی تھا کہ اس عمارت کا پھاٹک کھلتے دیکھا اور دوسرے لمحے وہ چونک پڑا کیونکہ عمارت سے ایک نوجوان انتہائی تیز رفتاری سے باہر نکلا اور پھر آندھی اور طوفان کی طرح دوڑتا ہوا سڑک کراس کر کے عمارت کے سامنے والی 10 منزلہ ہوٹل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
जवाना ने देखते ही पहचान लिया कि ज़ीरो हाउस से निकलने वाला इमरान है। फिर जब तक वो सड़क क्रॉस करता, इमरान होटल के मेन गेट में दाखिल हो चुका था। जवाना को ये देखकर और भी इत्मीनान हो गया कि अब इसे अपने शिकार से निपटने के लिए इमारत के अंदर दाखिल ना होना पड़ेगा। चुनांचे उसने सड़क क्रॉस की और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ होटल की तरफ बढ़ता चला गया। होटल के कंपाउंड में दाखिल होकर वो सीधा मेन गेट की तरफ बढ़ा और जब वो मेन गेट में दाखिल हुआ तो उसकी तेज़ नज़रें हॉल का जायज़ा लेने लगी, मगर इमरान हॉल में कहीं भी नज़र न आ रहा था। फिर उसकी नज़रें लिफ्ट पर पड़ी। वहाँ 2 लिफ्टें थीं जो मुसलसल मसरूफ़ कार थीं और लोग उसके ज़रिए ऊपर कमरों में आना जाना कर रहे थे। जवाना सोच रहा था कि अब इतने बड़े होटल में इमरान को कहाँ से ढूंढे। चंद लम्हे वो दरवाजे के सामने खड़ा सोचता रहा। फिर उसने यही फैसला किया कि उसे इमरान की वापसी का इंतज़ार करना चाहिए। वो किसी न किसी वक्त वापस आएगा और जब वापस आएगा तो उसे वो होटल से बाहर ही दबोच लेगा। इस बार वो फैसला कर चुका था कि इमरान के संभलने से पहले ही वो इस पर टूट पड़ेगा और चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाए, वो उसकी गर्दन तोड़कर न सिर्फ बकिया $20 लाख का हकदार बन जाएगा बल्कि उससे अपनी पिछली शिकस्त का बदला भी ले लेगा। चुनांचे ये फैसला करके वो गेट के करीब एक बड़े सुतून की आड़ में खाली मेज़ पर बैठ गया। उस मेज़ पर बैठकर वो दोनों लिफ्टों के साथ साथ बैरूनी दरवाजे को भी चेक कर सकता था और इमरान की नज़रों से भी बच सकता था। मेज़ पर बैठते ही उसने वेटर को वैक्स की बोतल लाने का ऑर्डर दिया और चंद लम्हों बाद वेटर ने वैक्सी की बोतल जाम और साइफन समेत उसके सामने रख दी। मगर जवाना तो खालिस वैक्सी पीने का आदी था, इसलिए उसने ठंडी बोतल का ढक्कन खोला और फिर इसे यूं मुंह से लगाकर पीने लगा जैसे वो खालिस वैक्सी के बजाय कोका कोला की बोतल पी रहा हो। हॉल में बैठे हुए दूसरे अफराद इसे हैरत और ताज्जुब से देख रहे थे, मगर जवाना को किसकी परवाह थी। उसने बोतल इस वक्त मेज़ पर वापस रखी जब उसमें मौजूद आखिरी कतरा तक उसके हलक में ना उतर गया। दूसरी बोतल लाओ और सुनो, जब तक मैं ना रुकूं इसी तरह बोतलें लाते जाओ, जवाना ने वेटर से तहकुमाना लहजे में कहा जो करीब ही खड़ा हुआ था, और वेटर तेज़ी से सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। जवाना की नज़रें तेज़ी से सारे हॉल का जायज़ा ले रही थी और वो ज़हनी तौर पर अपने आप को इस बात पर तैयार कर रहा था कि इस बार जैसे ही इमरान से नज़र आएगा वो एक ही वार में उसकी गर्दन तोड़ दे। जैसे जैसे वो इमरान के मुतालिक सोचता जा रहा था वैसे वैसे उसके दिमाग में गुस्से और इंतकाम की लहरें तेज़ होती जा रही थीं। फिर जैसे ही वेटर ने दूसरी बोतल रखी, जवाना ने यूं बोतल को पकड़ा जैसे वो मुट्ठी में बेचकर इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, मगर बोतल अभी उसके मुंह तक न पहुंची थी कि अचानक तमाम हॉल तारीक में होता चला गया। हॉल की बिजली चली गई थी और जवाना चौंक कर उठ खड़ा हुआ और फिर बोतल छोड़कर वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ लपका, क्योंकि इसे फौरी तौर पर यही ख्याल आया था कि कहीं इमरान इस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर बाहर ना निकल जाए और वो होटल में बैठा उसका इंतज़ार करता रह जाए। मगर अभी वो दरवाजे तक बमुश्किल पहुंचा था कि उसके कदम लड़खड़ा गए और दूसरे लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे उठाकर वापस हॉल में फेंक दिया हो। एल्बर्ट ने बाहर का अच्छी तरह जायज़ा लेने के बाद जब मशीन ऑन करके राशिल का जायज़ा लेने के लिए रोशन हुई तो स्क्रीन की तरफ देखा तो वो हैरत से उछल पड़ा, क्योंकि स्क्रीन में नज़र आने वाले कमरे में राशिल, मदाम बर्ता और इमरान का साथी मौजूद थे, जबकि इमरान खुद गायब था। इतनी देर में इमरान कहाँ चला गया? एल्बर्ट ने बड़बड़ाते हुए कहा, मगर चंद ही लम्हों में उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार उभर आए, क्योंकि उसने इमरान को कमरे में दाखिल होते देख लिया था। मगर एक बार उसके चेहरे पर हैरत के आसार छाते चले गए, क्योंकि उसने ज़ीरो हाउस में उतारे हुए कोबरा बम को इमरान के हाथ में मौजूद पाया। ओह, कहीं ये इस बम को नकारा ना कर दे, एल्बर्ट ने सोचा, और फिर उसने झपट कर कोबरा बम कंट्रोल और ब्रोस्ट करने वाली मशीन अपनी तरफ खिसका ली। इसलिए उसने तेज़ी से उसके मुख्तलिफ बटन दबाए और फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए मशीन के दरमियान में मौजूद सुर्ख रंग का बड़ा सा बटन दबा दिया। ये बटन कोबरा बम को बस कर देगा और एल्बर्ट को अच्छी तरह मालूम था कि इस बटन के दबते ही कोबरा बम फट जाएगा और इमरान समेत पूरी बिल्डिंग फ़िज़ा में ज़ोर की तरह सूरत में बिखर जाएगी। मगर जब बटन दब जाने के
باوجود اسے اسکرین پر پردہ کمرہ نظر آتا رہا جس میں وہ بم موجود تھا تو وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کنٹرول مشین کو دیکھنے لگا، مگر مشین بالکل ٹھیک کام کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ کہیں بم میں کوئی نقص نہ رہ گیا ہو، مگر مشین پر موجود ڈائل کی سوئی بتا رہی تھی کہ بم کی ساخت بالکل ٹھیک ہے، مگر اس کے اندر کی مشین جیم ہو چکی ہے۔ اس کا دماغ ایک لمحے کے لیے چکرا گیا۔ صورتحال اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ بم بھی ٹھیک ہے، کنٹرولنگ مشین بھی ٹھیک کام کر رہی ہے، مگر بم پھٹا نہیں۔ اسی لمحے اس نے عمران کو بم اپنے ساتھی کے ہاتھ میں پکڑا کر تیزی سے دروازے سے باہر نکلتے دیکھا۔ اس نے ایک بار پھر مشین کو چیک کیا۔ بم کو برسٹ کرنے والا بٹن ابھی تک آن تھا، مگر بم صحیح سالم موجود تھا۔ البرٹ کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ اس کا یہ سب سے خطرناک حربہ بھی ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر تیزی سے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک ٹیسٹر نکالا اور کنٹرولنگ مشین کو پشت کی طرف سے چیک کرنے لگا۔ اسے خیال آیا کہ شاید مشین کے اندر کوئی پرزہ ڈھیلا نہ پڑ گیا ہو، مگر ایک ایک پرزے کو چیک کرنے کے باوجود کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ مشین بالکل ٹھیک تھی اور مسلسل کام کر رہی تھی۔ ابھی وہ مشین چیک کر کے سیدھا ہی ہوا تھا کہ اس کے کمرے میں زور سے دستک ہوئی۔ وہ چونک پڑا۔ کون ہے؟ اس نے دروازے قریب پہنچ کر سخت لہجے میں پوچھا۔ ویٹر سر۔ دروازے کی دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ البرٹ نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک صاحب جوانہ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اور دوسرے لمحے جوانہ کی بھاری آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولو، ایمرجنسی! اور البرٹ نے تیزی سے چٹخنی گرا دی۔ جوانہ کا یہاں پہنچ جانا بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر ظاہر ہے جوانہ اپنا آدمی تھا، اس لیے اس نے دروازہ کھول دیا۔ مگر دوسرے لمحے ایک زوردار دھکا لگا اور وہ پشت کے بل اچھل کر زمین پر آ گرا، اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی چلی گئیں، کیونکہ دروازے سے داخل ہونے والا عمران تھا، وہی عمران جسے قتل کرنے کے لیے اس نے کوبرا بم عمارت میں پہنچایا تھا۔ عمران نے اندر داخل ہوتے اطمینان سے دروازہ بند کیا۔ البرٹ بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے مارنے کے لیے اتنی درسری کی کیا ضرورت تھی؟ خواہ کوبرا بم اڑاتے پھر رہے ہو؟ عمران نے بڑے اطمینان لہجے میں کہا۔ البرٹ چند لمحے زہریلی نظروں سے عمران کو دیکھتا رہا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے جیب میں رنگا۔ وہ شاید ریوالور نکالنا چاہتا تھا، مگر عمران بھلا اسے اتنا موقع کہاں دیتا تھا۔ اس نے پلک جھپکنے میں چھلانگ لگائی اور البرٹ کو رینگتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ البرٹ نے تیزی سے گھٹنے موڑے اور پوری قوت سے عمران کو پیچھے دھکیل دیا، مگر چونکہ وہ لڑائی بھڑائی کے میدان کا آدمی نہیں تھا، اس لیے وہ عمران جیسے آدمی کو روک نہ سکا، اور عمران نے پوری قوت سے اچھل کر اس کے سینے پہ ٹکر ماری اور البرٹ کی حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور وہ مچھلی کی طرح فرش پر ہی تڑپنے لگا۔ عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس کی تیز نظریں البرٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ البرٹ نے چند ہی لمحوں میں اپنے آپ کو سنبھال لیا اور پھر اس کی ٹانگ حرکت میں آئی اور اس نے اپنی طرف سے عمران کی دونوں ٹانگوں کے درمیان لات مارنے کی کوشش کی، مگر عمران تیزی سے اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا اور پھر اس نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے البرٹ کے جسم کو پکڑا اور مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا البرٹ اس کے ہاتھوں میں جکڑا فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ عین اسی لمحے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ ہوٹل کی بجلی چلی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور عمران ایک زوردار جھٹکے سے لڑکھڑا گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے خوفناک زلزلے کی زد میں آ گیا ہو۔ زوردار جھٹکا لگنے سے البرٹ اس کے ہاتھوں سے نکلتا چلا گیا۔ چونکہ وہ کھڑکی کے قریب موجود تھا، اس لیے جھٹکا لگنے سے البرٹ سیدھا اس کھڑکی میں جا گرا اور پلک جھپکنے میں ہی نظروں سے غائب ہو گیا اور اس کی تیز اور بھیانک چیخ اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئی۔ البرٹ کھڑکی سے باہر جا گرا تھا اور ظاہر ہے 8ویں منزل سے گرنے کے بعد کسی کے بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر عمران حیرت سے بت بنا کھڑکی سے باہر زیرو ہاؤس کو دیکھ رہا تھا، جس کے پرزے فضا میں اڑ رہے تھے اور دھوئیں اور گرو کے بادلوں کے درمیان خوفناک آگ کے شعلے جہنم کی آگ کی طرف لپکتے صاف نظر آ رہے تھے۔ عمران کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کوبرا بم پھٹ گیا ہے اور اس کی وجہ بھی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ اچانک بجلی فیل ہو جانے کی وجہ سے زیرو ہاؤس کا الیکٹرانک نظام معطل ہو گیا تھا اور بم جو اس خود کار نظام کی وجہ سے ناکارہ ہو چکا تھا، نظام کے معطل ہوتے ہی پھٹ پڑا۔ اور پھر اس کے ذہن میں صفدر کی تصویر ابھر آئی، جس کے ہاتھ میں وہ کوبرا بم پکڑا آیا تھا۔ ظاہر ہے جب پوری بلڈنگ کے پرخچے اڑ گئے تھے تو صفدر۔ اور پھر عمران تیزی سے مڑا اور آندھی اور طوفان کی طرح دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اسی لمحے بجلی دوبارہ آ گئی، مگر عمران جانتا تھا کہ صفدر دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔
जवाना के कमरे से बाहर निकलते ही इस गूंगे और बहरे वेटर ने वो बड़ा सा नोट जो इसको जाते वक्त जवाना दे गया था जेब में डाला और फिर मायूस नज़रों से टाइगर को देखने लगा। टाइगर ने आंखों के मखसूस इशारे से इसे कहा कि वो उसकी गर्दन पर हाथ रखे ताकि वो उससे बात कर सके। टाइगर को गूंगों से बात करने के तरीके का इल्म था। अगर गूंगा मुकाबिल की गर्दन पर हाथ रख दे और मुकाबिल बात करे तो गर्दन होठों की हरकत से गूंगा और बहरा आदमी पूरी बात आसानी से समझ जाता है। गूंगा वेटर टाइगर के इस इशारे को समझ गया। इसने आगे बढ़कर अपनी उंगली टाइगर की गर्दन पर रख दी। सुनो वेटर, तुम गरीब और गैर जानिबदार आदमी हो। ऐसा ना हो कि तुम मुफ्त में मारे जाओ। तुम्हें इस हफ्शी ने 100 रुपये इनाम दिया है, मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। तुम मुझे आज़ाद कर दो। टाइगर ने होठों के मखसूस अंदाज में हरकत देते हुए कहा, मगर मैं खुद तुम्हारी जेब से तमाम रकम निकाल सकता हूँ। गूंगे ने इशारे से जवाब देते हुए कहा, देखो, मैं किसी न किसी तरह आज़ाद हो जाऊंगा क्योंकि मेरा वो साथी जो बाहर मौजूद है कुछ देर बाद मुझे तलाश करता हुआ यहाँ आ जाएगा और फिर जाहिर है न सिर्फ तुम रकम से हाथ धो बैठोगे बल्कि अपनी जान भी गंवा दोगे। इसलिए मेरी बात मान जाओ, टाइगर ने कहा। और शायद बात वेटर की समझ में आ गई। उसने करीब पड़ी हुई फल काटने वाली छुरी उठाई और चंद लम्हों में टाइगर की रस्सियाँ काट डाली। टाइगर आज़ाद होते ही तेज़ी से उछलकर खड़ा हो गया। उसने इशारों से वेटर का शुक्रिया अदा किया और फिर कोट की अंदरूनी जेब से 100 के 5 नोट निकाल कर वेटर के हाथ में रख दिए। वेटर ने मुसरत भरे अंदाज में सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया, मगर टाइगर उसका शुक्रिया वसूल करने से बेशतर ही दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। उसका रुख अपनी मोटरसाइकिल की तरफ था। वो घूमकर होटल के मेन गेट की तरफ जाना चाहता था ताकि अगर जवाना टैक्सी के जरिए ज़ीरो हाउस जाए तो वो न सिर्फ उसका ताक़ुब कर सके मगर अगर हो सके तो उससे पहले पहुंचकर इमरान को उसके आने की इत्तला कर सके। वो रेस्टरूम से निकलकर दौड़ता हुआ मोटरसाइकिल तक पहुंचा और फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके होटल के पुश से होता हुआ वो होटल के मेन कंपाउंड के सामने आ गया। इसे वहाँ कोई टैक्सी नज़र ना आई तो उसने मोटरसाइकिल एक तरफ रोकी और पैदल चलता हुआ दोबारा पार्किंग शेड के इस बूढ़े की तरफ बढ़ता चला गया। उसने 50 रुपये का नोट निकाला और जाते ही बूढ़े के हाथ में रख दिया। बाबा, इस विद्योनुमा हफ्शी को होटल से जाते हुए तो नहीं देखा? टाइगर ने सरगोशियाना अंदाज में पूछा। वो अभी चंद लम्हे हुए टैक्सी में बैठकर गया है। एक मुसाफिर को टैक्सी ड्रॉप करने आई थी, वो उसमें बैठकर गया है, बूढ़े ने जवाब दिया। शुक्रिया, टाइगर ने जवाब दिया और फिर तेज़ी से भागता हुआ वापस अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ता चला गया। वो समझ गया था कि जवाना सीधा ज़ीरो हाउस की तलाश में गया होगा। इसने सोचा कि अब एक ही सूरत हो सकती है कि वो जवाना से पहले ज़ीरो हाउस पहुंच जाए और इमरान को उसके आने की इत्तला कर दे ताकि ज़ीरो हाउस में जवाना का इस्तकबाल ठीक तरीके से हो सके और इमरान लाइल्मी में मार ना खा जाए। अगर इमरान ज़ीरो हाउस में ना हुआ तो फिर जवाना का ताक़ुब करके इसका दूसरा ठिकाना मालूम कर सके। चुनांचे उसने जवाना से पहले पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल किया और तेज़ी से मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ तकरीबन 15 मिनट में वो टेम्पल रोड पर पहुंच गया। मगर अभी वो ज़ीरो हाउस से थोड़ी ही दूर था कि उसकी नज़रें जवाना पर पड़ गई जो ज़ीरो हाउस के सामने वाक़ 10 मंजिला होटल की तरफ तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा था। टाइगर समझ गया था कि जवाना ने ज़ीरो हाउस की निगरानी के लिए उस होटल में ठहरने का प्रोग्राम बना लिया है। चुनांचे जब जवाना होटल के मेन गेट में दाखिल हुआ तो टाइगर मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ साथ वाली गली से गुजरकर ज़ीरो हाउस की पुश्त पर पहुंच गया। उसे मालूम था कि ज़ीरो हाउस की पुश्त पर भी एक फाटक मौजूद है। वो सामने के दरवाजे से इसलिए अंदर ना जाना चाहता था कि जवाना इसे चेक ना कर ले। पिछले फाटक के करीब पहुंचकर उसने मोटरसाइकिल रोकी और फाटक के ऊपर चढ़ता हुआ तेज़ी से अंदर की तरफ कूद गया। ज़ीरो हाउस में वो कई बार आ चुका था, इसलिए उसे यहाँ के तमाम निज़ाम का इल्म था। उसे मालूम था कि अगर इमरान बिल्डिंग के अंदर होगा तो उसे स्क्रीन पर टाइगर अंदर आता हुआ नजर आ गया होगा। पिछले फाटक के करीब पहुंचकर उसने मोटरसाइकिल रोकी और फाटक के ऊपर चढ़ता हुआ तेज़ी से अंदर की तरफ कूद गया। ज़ीरो हाउस में वो कई बार आ चुका था, इसलिए उसे यहाँ के तमाम निज़ाम का इल्म था। इसे मालूम था कि अगर इमरान बिल्डिंग के अंदर होगा तो उसे स्क्रीन पर टाइगर अंदर आता हुआ नजर आएगा। फाटक से उतरकर वो दौड़ता हुआ बरामदे के करीब पहुंचा। अचानक दरवाज़ा एक झटके से खुला और दूसरे लम्हे एक रिवॉल्वर की नार टाइगर के सीने पर जम गई। टाइगर ने एक लम्हे में पहचान लिया कि वो सफदर था। सफदर साहब, इमरान साहब
آپ اندر ہیں؟ ٹائیگر نے بڑے مطمئن لہجے میں سوال کیا۔ تم کون ہو؟ صفدر نے اپنا اور عمران کا نام سنتے ہی چونک کر پوچھا۔ میرا نام ٹائیگر ہے، میں عمران صاحب کا اسسٹنٹ ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوہ سوری، میں تمہیں نام سے تو پہچانتا ہوں مگر شکل پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ صفدر نے طویل سانس لیتے ہوئے ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ عمران صاحب، ٹائیگر نے پوچھا، وہ ابھی چند لمحے پہلے سامنے والے ہوٹل کی طرف گئے ہیں، وہاں کسی مجرم کو پکڑنا ہے، صفدر نے جواب دیا۔ اوہ غضب ہو گیا، اس کا مطلب ہے جوانہ خود ہوٹل میں نہیں گیا بلکہ عمران صاحب کے پیچھے گیا ہے، ٹائیگر نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے واپس برآمدے کی طرف مڑا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ سنو ٹائیگر، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ صفدر نے اس کے چہرے پر انتہائی تشویش کے آثار دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمران صاحب شدید خطرے میں ہیں، وہ دیو بے خبری میں انہیں دبوچ لے گا، ٹائیگر نے تیزی سے پچھلے پھاٹک کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ دیو دبوچ لے گا؟ پوری بات بتاؤ، صفدر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور بے اختیارانہ طور پر وہ بھی عمارت سے نکل کر ٹائیگر کے پیچھے چلتا ہوا پھاٹک کے قریب پہنچ گیا۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے صفدر صاحب، ٹائیگر نے پھاٹک پر چڑھتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، تم اس طرح نہیں جا سکتے، ہو سکتا ہے تم مجھے ڈوج دے رہے ہو، اچانک صفدر نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ اسے اچانک خیال آ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ اصلی ٹائیگر نہ ہو، مگر اس سے پہلے کہ ٹائیگر کوئی جواب دیتا، اچانک ایک خوفناک اور لرزدار دینے والا دھماکہ ہوا اور دونوں پھاٹک سمیت اڑتے ہوئے باہر گلی میں جا گرے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کسی دیو نے انہیں اٹھا کر دور پھینک دیا ہو۔ دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ چند لمحوں کے لیے تو ان کے حواس غائب ہو گئے، اور پھر جب ان کے ہوش ٹھکانے آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ زیرو ہاؤس کے پرزے فضا میں اڑ رہے تھے اور ہر طرف دھواں اور گرد کے بادل چھا گئے تھے۔ کیونکہ وہ پھاٹک سمیت باہر گلی میں گرے تھے اس لیے عمارت کے پتھروں کی بارش سے براہ راست تو بچ گئے، مگر اس کے باوجود باریک پتھر وغیرہ ان پر گرے ضرور، مگر وہ بچ گئے تھے۔ ارد گرد کی عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ صفدر اور ٹائیگر ہوش میں آتے ہی تیزی سے آگے بڑھے، گرد کی وجہ سے وہ پہچان نہیں رہے تھے۔ تم تو میرے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئے ہو ٹائیگر، اگر میں تمہارے پیچھے باہر نہ آتا تو میرے پرزے بھی فضا میں اڑ رہے ہوتے، صفدر نے زیرو ہاؤس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اب گرد اور ہواؤں کے بادلوں میں آگ کے خوفناک شعلے لپک رہے تھے۔ یہ سب قدرت کے کھیل ہیں صفدر صاحب، بہرحال ہمیں عمران صاحب کا پتہ کرنا چاہیے، ٹائیگر نے کہا اور وہ تیزی سے سائڈ والی گلی کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ صفدر نے بھی ظاہر ہے اب اس کی پیروی کرنی تھی۔ جوانہ بجلی فیل ہوتے ہی دروازے کی طرف لپکا، مگر دوسرے لمحے اچھل کر پشت کے بل واپس آ گرا۔ ایک خوفناک اور لرز دینے والی دھماکے سے پیدا ہونے والی لہروں نے اسے اچھال دیا تھا۔ ہوٹل میں چیخ و پکار اور افراتفری مچ گئی۔ دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ جوانے کے ہوش میں ایک لمحے کے لیے غائب ہو گئے، مگر پھر وہ اپنے آپ کو سنبھال کر اٹھا اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ ہال میں موجود دوسرے افراد بھی دروازے کی طرف لپکے تھے، مگر جوانہ ان سب سے پہلے باہر نکلا تھا، اور اسی لمحے اسے فضا میں لہراتی ہوئی انسانی چیخ سنائی دی۔ چیخ اوپر سے نیچے آ رہی تھی، پھر ایک ہلکا دھماکہ ہوا اور ایک انسانی جسم ہوٹل کے پتھریلے کمپاؤنڈ پر آ گرا اور اس کے جسم کے کچھ حصے اڑ کر ادھر ادھر بکھرتے چلے گئے۔ جوانہ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس طرف لپکے۔ اوپر سے گرنے والے کی کھوپڑی پاش پاش ہو چکی تھی اور شاید جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، مگر پشت کے بل گرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ صحیح سلامت تھا۔ جوانہ ایک نظر لاش کے چہرے پر ڈالتے ہی دم بخور ہو کر رہ گیا، کیونکہ لاش اس کے ساتھی ایلبرٹ کی تھی۔ پھر جوانہ کی نظریں سامنے زیرو ہاؤس کی عمارت پر جم گئی، جس کے پرزے فضا میں اڑ رہے تھے، دھوئیں اور گرد کے بادلوں میں آگ کے شعلے لپک رہے تھے۔ جوانہ سمجھ گیا تھا کہ اس عمارت کی تباہی یقیناً ایلبرٹ کے ہاتھوں ہوئی ہے، کیونکہ وہ ایلبرٹ کے طریقہ کار سے واقف تھا، مگر ایلبرٹ اس بار خود بھی نہ بچ سکا۔ ساری صورتحال خود بخود اس پر آئینے کی طرح واضح ہوتی چلی گئی کہ ایلبرٹ نے عمران کو مارنے کے لیے اس بلڈنگ میں بم پھینکا ہوگا، مگر عمران نے شاید پہلے ہی اسے چیک کر لیا ہوگا، اس لیے عمران اندھا دھند دوڑتا ہوا عمارت سے نکل کر ہوٹل میں داخل ہوا تھا، اور اب یہ معلوم نہ تھا کہ ایلبرٹ کو اوپر سے عمران نے پھینکا تھا یا پھر عمارت کے دھماکے سے وہ خود ہی نیچے آ گرا تھا۔ اب ہر طرف چیخ و پکار تھی اور لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ جوانہ کی نظریں گیٹ پر پڑیں اور دوسرے لمحے وہ چونک پڑا،
کیونکہ اس نے عمران کو ہوٹل کے دروازے سے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا۔ اب چونکہ بے پناہ ہجوم کی وجہ سے وہ عمران پر ہاتھ نہ ڈال سکتا تھا، اس لیے وہ تیزی سے ایک ستون کی آڑ میں آ گیا۔ عمران لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا سڑک کی طرف بڑھا۔ اس کے انداز میں وحشت نمایاں تھی، مگر دوسرے لمحے اس نے عمران کو دھسکتے دیکھا اور پھر اس کی نظریں اس تباہ ہونے والی بلڈنگ کے قریب سے دوڑ کر ہوٹل کی طرف آتے ہوئے دو افراد پر پڑیں۔ وہ دونوں گرد میں اڑے ہوئے تھے، مگر جوانہ نے قریب آنے پر ان میں سے ایک کو فوراً ہی پہچان لیا۔ وہی آدمی تھا جسے وہ ہوٹل میں باندھ کر چھوڑ آیا تھا۔ عمران شاید ان دونوں کو دیکھ کر ہی ٹھٹکا تھا۔ اس نے عمران کے چہرے پر اطمینان کے آثار پھیلتے صاف دیکھ لیے۔ جوانہ ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر ہجوم کو چیرتا ہوا عمران کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے دماغ میں البرٹ کی لاش گھوم رہی تھی۔ اب عمران سے نہ صرف اس نے اپنا ذاتی انتقام لینا تھا، بلکہ اب البرٹ کا انتقام بھی اسی نے ہی لینا تھا۔ اس نے موٹے دماغ میں ایک خیال آیا اور چونکہ وہ براہ راست ایکشن کا قائل تھا، اس لیے مزید غور و فکر فضول سمجھتے ہوئے اس نے براہ راست اقدام کرنے کا ہی فیصلہ کر لیا۔ عمران اور اس کے دونوں ساتھی آپس میں باتیں کر رہے تھے اور پھر عمران کی نظریں تیزی سے ادھر ادھر دوڑنے لگیں، مگر جب عمران کی نظریں جوانہ پر پڑی تو جوانہ ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ٹائیگر بھی اسے دیکھتے ہی چونک پڑا۔ تم میرے شکار ہو عمران، اور میں نے اپنے عارضی شکست کے انتقام کے ساتھ ساتھ اب اپنے ساتھی کا بھی انتقام تم سے لینا ہے، جو اس طرف لاش کی صورت میں پڑا ہوا ہے۔ جوانہ نے بڑے غصیلے لہجے میں پھنکارتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے قریب پہنچ کر سینہ تان کر رک گیا تھا۔ صرف ایک ساتھی کی بات کر رہے ہو؟ میرا خیال ہے تم اپنے دو اور ساتھیوں کا بھی انتقام میں شامل کر لو۔ عمران نے بڑے مطمئن انداز میں جوانہ کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ ادھر جوانہ کو دیکھتے ہوئے ٹائیگر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکالنا چاہا، مگر عمران نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے روک دیا۔ دو ساتھی؟ جوانہ بری طرح چونکا۔ ہاں، ایک کا نام تو میں جانتا ہوں، وہ مادام برتا ہے، اور دوسرا ایک خوبصورت نوجوان ہے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، تم راشیل کی بات کر رہے ہو؟ جوانہ نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب شعلے سے لپکنے لگے تھے۔ راشیل ہی ہوگا، بہرحال وہ دونوں اس عمارت میں قید تھے جسے تمہارے ساتھی نے کوبر بم سے تباہ کر دیا ہے، اور ظاہر ہے عمارت کے ساتھ ان کے پرزے بھی فضا میں بکھر چکے ہوں گے، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں اکیلا ہی تم سے ان سب ساتھیوں کی موت کا انتقام لوں گا۔ اگر تم مرد ہو تو میرا چیلنج قبول کر لو، میں تمہیں اپنے ساتھ لڑنے کا چیلنج کرتا ہوں، جوانہ نے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ مجھے تمہارا چیلنج قبول ہے، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مگر خالی ہاتھ لڑنا ہوگا، جگہ جا تم چاہو، جوانہ نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ سب سے اچھا ہے، خامخواہ کی بھاگ دوڑ سے آدمی بچ جاتا ہے۔ آؤ ہمارے ساتھ ابھی چلتے ہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، صفدر نے کچھ کہنا چاہا۔ تم خاموش رہو صفدر، بڑے عرصے بعد ایک دلچسپ موقع ہاتھ آیا ہے، میں اب اسے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا، عمران نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ جوانہ اس کے پیچھے لپکا۔ ظاہر ہے ٹائیگر اور صفدر بھی ساتھ ہو لیے۔ ادھر پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی تیزی سے زیرہ ہاؤس کے گرد پھیلتی چلی جا رہی تھیں، مگر عمران نے مڑ کر بھی زیرہ ہاؤس کی طرف نہ دیکھا۔ تھوڑی دور جا کر انہیں ٹیکسی مل گئی اور پھر ڈرائیور کے ساتھ جوانہ بیٹھ گیا، جبکہ عمران، صفدر اور ٹائیگر پچھلی نشستوں پر بیٹھ گئے، اور عمران نے دانش منزل کا پتہ بتا دیا، اور صفدر کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ رنگنے لگی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران اس حبشی کو ٹریپ کر کے دانش منزل لے جانا چاہتا ہے تاکہ اسے وہاں آسانی سے قید کر سکے۔ میرا خیال ہے کہ تم کوئی دھوکہ تو نہیں کرو گے، جوانہ نے ٹیکسی چلتے ہی پیچھے مڑ کر کہا۔ نہیں بھئی، دھوکہ کیسا، تم جی بھر کر اپنے ارمان نکال لینا، عمران نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور جوانہ نے سر ہلا دیا۔ ٹیکسی تیزی سے دوڑتی ہوئی دانش منزل کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ دانش منزل کے وسیع اور عریض کمپاؤنڈ میں اس وقت عجیب سا منظر تھا۔ عمران کمپاؤنڈ کے درمیان میں ایک طرف بڑے مطمئن انداز میں کھڑا تھا، جبکہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر جوانہ سینہ تانے موجود تھا۔ ان دونوں سے تھوڑا دور ہٹ کر ٹائیگر اور صفدر کھڑے عجیب سی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب ابھی ابھی دانش منزل پہنچے تھے اور یہاں آتے ہی خم ٹھوک کر میدان میں آ گئے تھے۔ مجھے تمہاری موت پر افسوس ہوگا جوانہ، تم واقعی دلیر اور نڈر آدمی ہو، اس لیے پشت سے وار کرنے کے بجائے تم نے مجھے چیلنج کیا ہے، عمران نے جوانہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ موت کس کی آتی ہے یہ ابھی معلوم ہو جائے گا، جوانہ نے آج تک جتنے بھی شکار مارے ہیں اپنے ہاتھوں سے ہی مارے ہیں، جوانہ
جوانا نے بڑے پراعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، سنو جوانا، ابھی تھوڑی دیر بعد ہم دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں ماسٹر کلر ہوں، جوانا کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ اوہ، یہ بات ہے، تمہارا تعلق ماسٹر کلر سے ہے، پیشہ ور قاتلوں کی بین الاقوامی تنظیم، مگر میرے خلاف تمہیں کس نے ہائر کیا تھا؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، یہ کام البرٹ کا تھا، جوانا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، آؤ اب اپنی تمام حسرتیں نکال لو، عمران نے کہا اور پھر تن کر کھڑا ہو گیا۔ جوانا کا جسم بھی عمران کی بات سنتے ہی تن گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ تیزی سے سیدھے ہوئے اور آنکھوں میں بے پناہ چمک ابھر آئی اور پھر وہ بڑے محتاط انداز میں قدم اٹھاتا عمران کی طرف بڑھا۔ اس کی تیز نظریں عمران پر جمی ہوئی تھیں، مگر عمران یوں مطمئن انداز میں کھڑا تھا جیسے اس کے سامنے دیو قامت ماسٹر کلر جوانا نہیں بلکہ کوئی بچہ کھڑا ہو۔ جوانا ایک لمحے کے لیے عمران کے سامنے کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اچانک ایڑیوں کے بل تیزی سے گھوما اور اس کی لات گھومتی ہوئی عمران کی پسلیوں کی طرف بڑھی۔ عمران شوتولو کے اس خوفناک داؤ کے متعلق اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو اس داؤ سے بچانے کے لیے اوپر والے دھڑ کو تیزی سے پیچھے کیا اور پھر پلک جھپکنے میں اس کا جسم کمان کی صورت اختیار کرتا چلا گیا اور اسی لمحے عمران قلابازی کھا کر سیدھا ہو گیا۔ جوانا کا یہ خوفناک داؤ ناکام ہو گیا تھا اور وہ ایک بار پھر سیدھا کھڑا حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ یہ داؤ جاپانی مارشل آرٹ کی ایک قسم شوشوکو کا مخصوص داؤ تھا اور اس سے کسی کا بچنا بظاہر ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ داؤ مارنے والا مقابل کو دائیں بائیں کسی طرف نہیں نکلنے دیتا۔ وہ اتنی تیزی سے وار کرتا ہے کہ اگر مقابل اس سے بچنے کے لیے دوسری طرف کوچ لے تو وہی لات گھوم کر دوسری طرف وار کرتی ہے، اور یہ داؤ اگر ٹھیک طرح لگ جائے تو ایڑی کی مدد سے مقابل کی پسلیاں اس کے جسم میں گھس جاتی ہیں اور نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ اس سے بچاؤ کا صرف ایک ہی طریقہ تھا اور وہی طریقہ عمران نے استعمال کیا تھا، مگر یہ طریقہ اپنانا اور اس پر فوری عمل کرنا اچھے لڑاکوں کے لیے ناممکن ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جوانا کی آنکھوں میں حیرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ کھڑے کیوں ہو؟ کیا یہ ایک ہی داؤ آتا ہے؟ عمران نے اس کا موزیکا اڑاتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے جوانا ایک بار پھر تیزی سے حرکت میں آیا اور اس بار اس نے مارشل آرٹ کا سب سے خطرناک داؤ آزمایا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پھیل کر آگے بڑھے تھے، مگر عمران کے قریب پہنچتے ہی اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کھینچ لیا اور ایک زوردار چیخ مار کر اس نے اپنا گھٹنا موڑ کر عمران کے پیٹ پہ مارنا چاہا۔ اس داؤ میں لازماً مقابل فریب کھا جاتا تھا کیونکہ اس کی تمام تر توجہ ہاتھوں پر مرکوز رہتی تھی، مگر عمران ایک دم فضا میں اچھلا اور اس طرح نہ صرف وہ گھٹنے کے ضرب سے بچ گیا بلکہ اس کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے جوانا کے سینے پر پڑیں اور جوانا ایک چیخ مار کر پشت کے بل زمین پر جا گرا۔ اٹھو اٹھو! ابھی سے زمین پر چپکنے لگے ہو، عمران نے زمین پر پیر جماتے ہوئے موزیکا اڑانے والے انداز میں کہا اور جوانا اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس بار اٹھتے ہی وہ تیزی سے جھکا۔ اس کے دونوں ہاتھ زمین سے ٹکے اور پھر وہ کسی گیند کی طرح سمٹ کر گولی کی طرح سامنے کھڑے ہوئے عمران سے آ ٹکرایا اور اس بار عمران اس کی زد سے نہ بچ سکا اور پشت کے بل زمین پر جا گرا۔ جوانا کا جسم اس کے اوپر تھا اور جوانا نے عمران کے زمین پر گرتے ہی پوری قوت سے اپنی دونوں کونیاں عمران کی پسلیوں میں ماری اور ساتھ ہی اس کا سر پوری قوت سے عمران کی ناک سے ٹکرایا۔ اسی لمحے عمران کا جسم پوری طرح تڑپا اور اس کی دونوں ٹانگیں تیزی سے سمٹی اور جوانا فضا میں اچھل کر دور جا گرا۔ عمران اچھل کر سیدھا ہوا، اس کی ناک سے خون رسنے لگا تھا جبکہ جوانا کی کونیوں نے اس کی پسلیوں کو بری طرح چٹکا دیا تھا۔ یہ عمران ہی تھا جو جوانا کے اس خوفناک داؤ کے باوجود اٹھ کر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے اس کو سر کو جھٹکا دے کر دماغ پر پھیلتے ہوئے اندھیروں کو دور کیا، البتہ اس کے سینے میں درد کی تیز لہر دوڑنے لگی تھی، پھر اس کی آنکھوں میں وحشت کے آثار چھاتے چلے گئے۔ ادھر جوانا بھی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مگر اس بار عمران نے اسے مزید کوئی داؤ استعمال کرنے کا موقع نہ دیا اور اس نے شوتولو کا وہی داؤ جوانا پر استعمال کیا جو جوانا نے پہلے کیا تھا۔ عمران لٹو کی طرح اپنی ایڑیوں پر گھوما اور پھر اس کی لات پوری قوت سے جوانا کے دائیں پہلو پر پڑی اور جوانا لڑکھڑا کر بائیں طرف جھکا ہی تھا کہ عمران کی لات پلک جھپکتے میں گھوم کر بائیں پہلو پر پڑی اور جوانا کسی کٹے ہوئے شہتر کی طرح زمین پر گرتا چلا گیا۔
عمران کے بوٹ کی ایڑی پوری قوت سے جوانا کی دونوں پہلو پر پڑی تھی اور جس جگہ اس کی ایڑیاں پڑی تھی وہاں سے نہ صرف کھال پھٹ گئی بلکہ گوشت بھی پھٹتا چلا گیا تھا اور خون کے دھبے جوانا کی قمیص پر پھیلتے چلے گئے۔ جوانا نے نیچے گرتے ہی پلٹ کر اٹھنا چاہا مگر اب عمران پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ اچھل کر آگے بڑھا اور اس کی لات پوری قوت سے جوانا کے دائیں رخسار پر پڑی اور جوانا کا گال اس طرح پھٹتا چلا گیا جیسے کسی نے گرز مار دیا ہو۔ اس کے حلق سے چیخ سی نکل گئی۔ عمران نے دوسری لات چلائی مگر اس کے بعد جوانا نے انتہائی پھرتی سے اس کی ٹانگ دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی اور پھر ایک جھٹکا دے کر اسے پیچھے گرا دیا۔ عمران لڑکھڑا کر پشت کے بل زمین پہ گرائی تھا کہ جوانا کسی وحشی سانڈ کی طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا، دایاں گال پھٹ چکا تھا مگر بے پناہ طاقت کے بل پر بھی ابھی وہ اپنے قدموں پر ہی کھڑا تھا اور پھر اس نے پوری قوت سے زمین پر پڑے ہوئے عمران پر چھلانگ لگا دی۔ عمران نے اس کی چھلانگ لگاتے ہی تیزی سے اپنے دونوں گھٹنے کھڑے کر لیے اور جوانا کا جسم اس کے گھٹنوں سے پوری قوت سے ٹکرا گیا اور جوانا کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی اور پلٹ کر زمین پر گرا۔ عمران کے دونوں گھٹنوں نے اس کے سینے کی پسلیاں توڑ ڈالی تھیں۔ جوانا زمین پر گرتے ہی بری طرح تڑپنے لگا۔ وہ ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی لات ایک بار پھر فضا میں بجلی کے کوندے کی طرح لپکی اور اس بار اس کے نشانے کی زرد میں جوانا کا بایاں جبڑا آ گیا اور جوانا کے حلق سے بے اختیار ایک اور چیخ نکلی اور اس نے زمین پر بری طرح سر مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بائیں جبڑے اور گال کا بھی وہی حشر ہوا تو جو دائیں کا ہوا تھا۔ عمران نے اس ایک بار پھر لات اٹھائی مگر اس لمحے جوانا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر اور عمران نے لات روک لی۔ یہ شکست تسلیم کرنے کا کاشن تھا جو جوانا اپنی شکست تسلیم کر چکا تھا۔ اٹھو جوانا اور مردوں کی طرح لڑو، ابھی تمہارے جسم کی بہت سی ہڈیاں سلامت ہیں، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ میں شکست تسلیم کر چکا ہوں ماسٹر، اب تم مجھے گولی مار دو، جوانا نے بھیجتے ہوئے لہجے میں اٹک اٹک کر کہا اور مقابل کو ماسٹر کہنا حتمی شکست کی واضح دلیل تھی۔ جوانا مردوں کی طرح لڑاتا ہوا اور اس نے مردوں کی طرح ہی اپنی شکست تسلیم کی تھی۔ عمران نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں مٹھی کی طرح جوڑا۔ یہ اس بات کا کاشن تھا کہ اس نے لڑائی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور پھر اس نے جھک کر جوانا کا ایک بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ مجھے گولی مار دو ماسٹر، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا، زندگی میں پہلی بار میں نے شکست تسلیم کی ہے۔ جوانا کی آنکھیں دھندلا گئی اور تمہیں اس کے بگڑے ہوئے منہ سے الفاظ رک رک کر نکل رہے تھے۔ میں تمہاری طرح ماسٹر کلر نہیں ہوں، میرا کام لوگوں کو مارنا نہیں بچانا ہے، عمران نے کہا اور پھر اسے سہارا دے کر عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران صاحب، آپ نے کمال کر دیا، یہ تو انتہائی خوفناک لڑاکا ہے، صفدر نے آگے بڑھ کر کہا۔ ہاں صفدر، مارشل آرٹ میں شاید ہی اس کا کوئی مقابل ہو، بہرحال اسے ڈریسنگ روم میں لے چلو، باقی باتیں وہیں ہوں گی، عمران نے کہا اور صفدر اور ٹائیگر نے آگے بڑھ کر جوانا کو سنبھال لیا جو اب بری طرح لڑکھڑا رہا تھا اور عمران تیزی سے چلتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اور پھر عمران نے ڈریسنگ روم میں نہ صرف اپنی چوٹوں کا علاج کیا بلکہ خود ہی جوانا کی پسلیاں اور اس کا چہرہ درست کر کے اس کے دونوں پہلو میں موجود گھاؤ کا ماہر ڈاکٹر کی طرح علاج کرا دیا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے جوانا؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سامنے بیڈ پر بیٹھے پٹیوں میں لپٹے ہوئے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ صفدر اور ٹائیگر بھی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تمہارا مجرم ہوں ماسٹر، تمہارا جو جی چاہے میرے ساتھ سلوک کرو، ویسے میں نے تمہارے جیسا دشمن آج تک نہیں دیکھا جو مقابل کو نہ صرف فوری موت سے بچائے بلکہ اس کا علاج بھی کرے، جوانا نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو جوانا، مجھے تمہاری تنظیم کے متعلق علم ہے، تم 4 ممبر ہو اور اب تمہارے علاوہ 3 ختم ہو چکے ہیں، گو میں نے انہیں بھی نہیں مارا، البرٹ کے بم نے ان کا خاتمہ کیا ہے اور البرٹ جھٹکا لگنے سے میرے ہاتھوں سے نکل کر کھڑکی میں اور وہاں سے نیچے سڑک پر آ گرا، بہرحال تمہاری تنظیم کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم خوفناک پیشہ ور قاتل ہو، نہ جانے اب تک تمہارے ہاتھوں کتنے قتل ہو چکے ہوں گے، مگر چونکہ تم اس سے پہلے میرے ملک نہیں آئے اس لیے یقیناً تم نے میرے ملک میں کوئی قتل نہیں کیا، باقی رہ گیا میرا مسئلہ، تو چونکہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، تم میرے ملک کے خلاف کسی جرم میں ملوث نہیں پائے گئے ہو، اس لیے میں اپنی جانب سے تمہیں معاف کرتا ہوں، تم اگر چاہو تو میرے ملک سے واپس جا سکتے ہو، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم گریٹ ہو ماسٹر، بہت گریٹ، میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں اور آج میں تمہارے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کسی کو معاوضہ لے کر قتل نہیں
نہیں کروں گا۔ تم نے اپنی عظمت سے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ جوانہ نے انتہائی مضبوط لہجے میں جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ تم اپنا یہ عہد مردوں کی طرح نبھاؤ گے۔ بہرحال تم میری طرف سے آزاد ہو، جہاں جی چاہے جا سکتے ہو۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ماسٹر تم مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دو، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں زر مرید غلام کی طرح تمہاری خدمت کروں گا۔ جوانہ نے تیزی سے بیٹھ کر اتر کر عمران کے پیر پکڑتے ہوئے کہا، ارے ارے میرے پیر چھوڑو، میں پہلے ہی حبشی کو بڑی مشکل سے پال رہا ہوں، کمبخت نے شراب پی پی کے میرا بیڑا غرق کر دیا ہے، نہ بھئی نہ، میں بیک وقت دو کو نہیں پال سکتا۔ عمران نے اپنا پیر چھڑاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ماسٹر تمہاری مرضی، مگر میں تمہارے علاوہ نہیں رہ سکتا۔ جوانہ صرف اپنے ماسٹر کے پاس زندہ رہ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ جوانہ نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اچانک پوری قوت سے دوڑا اور اس نے پوری قوت سے اپنا سر سامنے دیوار سے ٹکرا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے جوانہ کا سر ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہے، مگر جوانہ آخر جوانہ تھا۔ اتنی خوفناک ٹکر کے باوجود اس کا سر نہ صرف سلامت تھا بلکہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا بھی تھا، اور جوانہ نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر پہلے سے زیادہ قوت سے سر دیوار میں مارنا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا سر دیوار سے ٹکراتا عمران نے لپک کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ اچھا بھئی اچھا، تمہیں بھی بھگتوں گا، اور کیا کروں؟ عمران نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا، شکریہ ماسٹر، بہت بہت شکریہ، تمہیں جوانہ سے کبھی کوئی شکایت نہ ہوگی۔ جوانہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران کے سامنے رکوع کے بل جھکتا چلا گیا۔ سامعین، آج ہمارا ناول عمران کی موت اپنے اختتام پر پہنچا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئے ناول کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ایف ایم اسٹوریز کو سپورٹ کیجیے، ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔